ہاں جی، اختر سعید صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ پچھلی نشست میں ادب پر گفتگو ہوئی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ادب کے سلسلے میں وہ اختر سعید صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ان کے نزدیک عظیم ادب اور عظیم ترین ادب میں کیا فرق ہے. اس سے پہلے کہ وہ اس کو مزید بیان کریں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ادب جو ہے وہ پوری دنیا میں فارمل ایجوکیشن کا حصہ بن چکا ہے، اور یہاں پہ بھی جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں امریکہ میں تمام یونیورسٹیوں میں جن کی تعداد ہزاروں کے قریب ہے ادب پڑھایا جاتا ہے. اور اگر اس پہ سوسائٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے پیسے خرچنے ہیں تو ان کے نزدیک، بعض لوگوں کے نزدیک، ہاں جی بعض لوگوں کے نزدیک یہ کہانیاں اور نظمیں پڑھانے کا کیا فائدہ ہے اور اس پہ سوسائٹی کو کیوں پیسہ خرچنا چاہیے. تو ایک یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے، اور ایز اے لے مین جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا طالب علم ہے یا جو ادب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا مثال کے طور پہ، اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ کسے کہانیاں، نظمیں، شاعری یہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہے. تو آپ کو ادب کی افادیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ تو اس سوال کا جواب میرے نزدیک تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ میوزک بھی نہ پڑھائیں، آپ کل کو کہیں گے کہ پینٹنگ بھی آپ نہ پڑھائیں. تو زندگی کے میرے نزدیک جو مقاصد ہیں وہ خالی مٹیریل تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کار اچھی ہو یا آپ کے پاس ٹیلی ویژن نیا ہو یا آپ کھانا بڑا اچھا کھائیں. ان کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن زندگی کے جو اعلیٰ ترین مقاصد ہیں اگر آپ فنون لطیفہ اس میں سے نکال دیں، میوزک، پینٹنگ، لٹریچر، اور لٹریچر کو فائنس آف دی فائن آرٹس کہا گیا ہے، تو پھر تو زندگی بہت سے لوگوں کے لیے بے مقصد ہو جائے گی. اور نہ صرف بے مقصد ہو جائے گی بلکہ اس میں شدت بہت آ جائے گی. اس کو آج کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے، تو وہ شیکسپیئر کی بات جو ہے اس سلسلے میں بڑی یاد آ رہی ہے کہ اگر میں اس کو صحیح الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ he has no music in his heart, such men are dangerous. یہ سوال بڑا آسان ہے. اچھا، میرے نزدیک اگر اس میں بھی بحث ہو سکتی ہے. میں نے خود جب میں ماسٹر میں کراچی میں تھا تو میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا ان کے عزیز سینئر انجینئر تھے، ایروناٹیکل انجینئر PIA 1965 کی بات ہے. وہ اس وقت ہم غالب کی بات بہت کرتے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، وہ بہتر تھا کہ کوئی جہاز ہی بلا جاتا. نہیں، یہاں پہ جو ہارڈ نوزڈ مٹیریلسٹ یا انجینئرز ہیں وہ یہ بات اکثر ان سے سنی گئی ہے کہ یہ آرٹ کا کیا فائدہ، یہ تو ہوائی باتیں ہیں ساری. اصل فائدہ جو ہے وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، اس کا فائدہ ہے. یہاں سوشل سائنسز میں اکنامکس یا اس قسم کی کنکریٹ بات کا فائدہ ہے. جو ادب تو ہوائی باتیں کرتا ہے. سو اس قسم کی بات جو ہے وہ، ہاں جی. بات یہ ہے کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ جن کا کسی فنون لطیفہ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. درست. وہ نہ کتابوں کے ساتھ ہے، نہ موسیقی کے ساتھ ہے، نہ ان کا پینٹنگ کے ساتھ ہے، نہ آرکیٹیکچر کے ساتھ ہے. تو ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں، ان کے نزدیک تو پھر ہاں، ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب. لیکن میں نے امریکن، جہاں تک میں جانتا ہوں، میں امریکہ 2 دن وقت گیا تو لیکن میں وہاں رہا نہیں کہ ان کی یونیورسٹیوں میں غالباً سائنس کے جو طلباء ہیں اور ٹیکنالوجی کے جو ان کے لیے لازمی ہے کچھ کریڈٹ آرٹس کے لیے نہیں. ہاں بالکل، ایبسلوٹلی وہاں پہ ان کی تعلیم جو ہے وہ درست ہے. تو یہ بڑی صحیح بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جو بالکل سائنس کو لگا کر دیا گیا ہے ٹریڈیشنلی فنون لطیفہ سے، یہ غلط بات ہے. میں اگلے دن ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یار، آپ MPPS میں کچھ کریڈٹ رکھے ہیں موسیقی
کا امتحان نہ لیں، لیکن آپ ان کو روشناس کرائیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر حصے لطیف ہے لیکن ان کو روشناس نہیں کروایا گیا. ہاں نہیں، وہ اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ شاعری، موسیقی اور پینٹنگ کی اگر نہیں بھی بات کرتے، تو میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو فلم یا ڈرامہ نہ دیکھتے ہوں. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو فلم اور ڈرامہ آپ جو شوق سے دیکھتے ہیں، اور میں نے تو شاید ہی کوئی، میرا نہیں خیال کوئی دیکھا ہو آدمی جو انجینئر یا سائنٹسٹ ہے اور لٹریچر کے خلاف ہے، وہ کہتا ہو کہ فلم بھی نہیں ہونی چاہیے اور جو ڈرامہ ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو ٹی وی ڈرامے کے بڑے شوقین ہیں ہمارے لوگ، کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ اس فارم میں ان کو آرٹ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو دوسری فارم، اس بات سے بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ اگر آپ فلم اور ٹیلی ویژن ڈرامہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو لکھی چیز کو کیوں آپ ناپسند کرتے ہیں؟ رائٹ. ہاں جی، ایک رائے ہے. میں نے تو ویسے اس کا ذکر کیا کہ یہ بھی آپ کی رائے جانوں کہ کیوں، اس کی کیا آپ کے نزدیک افادیت ہے. تو آگے چلتے ہیں. آپ نے جو پچھلی ڈسکشن میں اس کو ٹچ کیا تھا بریفلی کہ آپ کے نزدیک جو آرٹ کی کیا گریڈیشن کس طرح ہو سکتی ہے، آپ کے نزدیک اس کا معیار کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ڈیفائن کریں کہ لٹریچر کیا ہے، یا ہم اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کوئی بھی جو تحریر ہے، مثال کے طور پہ گبن کی مجھے یاد آ رہی ہے فال آف دا رومن امپائر، کیا اس کو ہم تاریخ کہیں گے، ہسٹری کہیں گے، یا اس کو لٹریچر کہیں گے؟ اس طرح بعض ڈائریز ہیں جو کہ جس میں کوئی فکشنل کریکٹرز نہیں ہیں. کتاب کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. اس طرح بعض ڈائریز ہیں جو کہ بڑی خوبصورت ڈائریز لکھی گئی ہیں. سیموئل پیپیز کی ڈائری، یہ اس ادب کا وہ یقیناً حصہ ہے، کیونکہ اس کی جو پروز ہے، نثر جو اس کی ہے جبن کی، وہ تو ادیبانہ نثر ہے. ہاں جی. تو یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ صرف فکشن میں آپ ادب پیدا کر سکتے ہیں یا شاعری میں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خوبصورت تاریخ لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ادب کا حصہ ہے. اگر آپ اچھے طریقے، مثلا یہ کہا گیا ہے، میں تو یونانی زبان کو نہیں جانتا، کہ یونانی یہ جو کلاسیکل گریک لینگویج تھی اس میں، اور شاید اب بھی آج کل کی جو ماڈرن گریک ہے اس کو بھی لوگ شامل میں کرتے ہوں. تو یہ تو بات ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، جو لوگ اس زبان کو جانتے ہیں، کہ فائنسٹ گریک پروز جو ہے وہ افلاطون کی تھی. اور تو پھر وہ تو فلسفہ لکھ رہا تھا. رائٹ. مجھے انگریزی زبان کی اس دور کی نثر میں برٹرنڈ رسل کی نثر بالخصوص اس کی جو آٹوبیوگرافی کی نثر ہے بہت پسند ہے. اللہ تو آٹوبیوگرافی ہے. تو اس میں اس قسم کی کمپارٹمنٹلائزیشن تو نہیں ہو سکتی. ہاں جی، مطلب ہے کہ کیا لٹریچر کو ڈیفائن کرنا، جس طرح اگر میں وٹگنسٹائن سے ٹرم لوں کہ اس نے کہا تھا کہ اوپن کانسیپٹ اینڈ کلوز کانسیپٹ. اس نے کہا تھا بعض کانسیپٹس جو ہوتے ہیں وہ کلوز کانسیپٹ ہوتے ہیں. اس کی مثال مثلا یہ دی جا سکتی ہے کہ جیسا گریک ٹریجڈی ہے، ہم نے کہاں پہ وہ ٹرم استعمال کرنی ہے، اٹ از اے کلوز کانسیپٹ. ہمیں پتا ہے کہ وہ لیکن ٹریجڈی جو ہے وہ کلوز کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ساری کنڈیشنز نہیں پتہ. ٹھیک بات ہے کہ اس میں اس کا جو ہے ادب کا اور بہت سی اور چیزوں کا، میرا زندگی بھر کا تجربہ اور سوچ یہ کہتی ہے کہ جو ہارڈ سائنسز ہیں، یہ سائنس ہے، اس کو اگر آپ نکالتے ہیں اور تو اس کے بعد اتنے پیسے ہیں، وہ اس کو تو آپ کچھ لوگ تو اپنی غلطی سے صرف 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تمام پیسوں کو، ایک سائنسز اور سوشل سائنسز. سوشل سائنسز کے بعد بھی بہت سی پیسے ہیں جن کو آپ سوشل سائنس نہیں کر سکتے. فلاسفی سوشل سائنس نہیں ہے، اور مذہب کی سوشل سائنس نہیں ہے. خدا کی ذات کے بارے کا کہ وہ تو ٹریڈیشنلی فلاسفی کا حصہ رہا ہے. بہت پیش ادر سوشل سائنس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. سو ہم نے طے یہ کیا کہ کوئی جو اگر آپ اس کے تمام پیسوں کا انسان کے ساتھ تعلق تو ضرور ہے، لیکن آپ ان کو سائنس نہیں کہہ سکتی. درست. آپ کو فرض کیجیے کہ اگر آپ پاکستان یا پنجاب میں آپ پرورش ہوئی ہے تو آپ کو ایک خاص قسم کا پھل جو اگر آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے
تو آپ کی رائے ہے کہ یہ آپ نے تمام دنیا کے پھل دکھائے ہو تو آپ کہیں گے کہ وہ بڑا اچھا پھل ہے. تو آپ کی رائے ہے جس کے ساتھ دوسرے آدمی اتفاق نہیں کریں گے. درست. تو بہت سی باتیں ہیں جو کہ میں یہ یعنی ہارڈ سینس کے علاوہ جتنی بھی بحثیں ہیں اس میں فضی ایریاز بہت ہیں. یہ میرا آپ اس کو میرا تیسرا سمجھیں. یہ ادب کے بارے میں بات کرتے ہوئے باقی دوسری بھی بحثیں ہیں. سو یہ ہے کہ یہاں پہ میں تو کچھ یا مطلب یہاں پہ ہم یہ طے کرتے ہیں جو ہم جس حوالے سے بحث کر رہے ہیں کہ لٹریچر کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن متعین کرنا. ڈیفینیشن کے تو آپ ہمیں تو استفاع کر دیا ہے. یہ قدیم ایرانیوں نے یہ کہہ کر دیا کہ یہ آپ ڈیفائن کریے اس کو. ہاں جی. ڈیفینیشن ہو نہیں سکتی. درست. ڈیفینیشن نہیں. اس کے اوپر جو وٹگنسٹائن کا بڑا آئی تھنک بہت مزدار کرٹیسزم ہے ڈیفینیشن کے اوپر اور آرٹ کی ڈیفینیشن کے اوپر. اس نے کہا کہ یہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, صرف کنڈیشنز کی بات کر سکتے ہیں جس میں آپ یوز کرتے ہیں. اور فیملی آف ریزیمبلنس, اس نے کہا فیملی آف ریزیمبلنس ہے, سملیرٹیز ہیں. آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ زندگی کی بہت سی اور چیزوں کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتی. مثلا مجھے ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ جو نیوز پیپر اداریے ہوتے ہیں وہ بھی ادب کا حصہ بن سکتے ہیں, اور بعض اداریے جو ہیں وہ اور میں کبھی ٹائمز آف لنڈن کا ایک اداری آپ تو میں نہیں پڑھتا اس کو, لیکن کچھ برس پہلے کبھی پڑھ لیتا تھا. اس کا ایک خاص اداریہ ہوتا ہے جس کا حالات حاضرہ سے تعلق نہیں ہوتا, وہ بڑی خوبصورت انداز میں لکھا ہوتا تھا. ہاں, اسی طرح اوبیچری جو ہے کئی دفعہ ایسی اوبیچری ہوتی ہے وہ بات جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ادب اصل بحث کی طرف آئیں کہ اس میں اونچ نیچ کا مسئلہ کیا ہے. ہاں جی. کون سا عظیم ادب ہے اور کون سا عظیم ادب نہیں ہے. ادب تو سارے ہیں سر. ادب تو کس طرح آپ نے یہ کہا ہے کہ ہسٹری بھی ادب ہے اور فلسفے کی تحریر بھی ادب ہے. ادب کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی یہاں یہ باؤنڈری ہے اس کے بعد جو ادب ختم ہو گیا اس کے اندر ادب شروع ہوتا ہے وہ سارا. لیکن ہر جگہ مجھے تمام بحثوں میں ایک فضی ایریا نظر آتا ہے. وہ یہ کہ اب مثلا اسی بات کو لے کہ کیا ادب ہے کیا ادب نہیں ہے, وہ اس کے سینٹر میں تو تمام لوگوں کا اتفاق ہوگا کہ پوئٹری ادیب تھا, اس کا فوسٹ ہے وہ ادب ہے. شیکسپیئر ادیب تھا, اس کے سامنے ادب کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن کہاں ادب جا کے کہاں اس کی باؤنڈری کون سی ہے وہ فضی ایریا ہے. کوئی آدمی کہیں گے کہ ہاں یہ ادب ہے, کوئی آدمی کہیں گے کہ یہ ادب نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اشتہارات کو ادب کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادب نہیں ہے. وہ فضی ایریا ہے. اور جب میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کہ عظیم ادب کیا ہے اور عظیم ادب کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے, تو اس میں بھی ایک سینٹرل آئیڈیا میرا یہ ہے کہ اس کے سینٹر کے اندر ہارڈ ایریاز ہیں, نسبتاً ہارڈ ایریاز ہیں. اگر جو میں بھی بحث کی کچھ شرائط رہتی ہے لیکن وہ نسبتاً ہارڈ ایریاز ہیں. اور اس کے اینڈ پر جا کر کے جو اس سینٹر سے آپ دور چلے جائیں تو فضی ایریاز آ جاتے ہیں. اور اس بات ادب کے بارے میں اور فنون لطیفہ کے بارے میں آپ میرے خیال میں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس میں ڈیموکریٹک پرنسپل بس لاگو نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اگر آپ ووٹ لیں برطانیہ میں آج کل تو بھائی آپ کو شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ زیادہ اس سے زیادہ ہاتھ پہنچتا ہے, زیادہ لطف آتا ہے, یا ہیری پاٹر سے زیادہ آئے گا. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہیری پاٹر جو ہے وہ نہ جیتے. تو اس میں کتنے آدمی ہیں آج کل لندن میں جو یونیورسٹیوں میں نہیں گئے یا انہوں نے ادب نہیں پڑھا اور انہوں نے میٹرک میں وہ لیول کے بعد چلے گئے ہیں اور ان کے اندر ادبی شوق نہیں ہے, تو وہ شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں. تو اسکول میں ایک آدھ لے کر پڑھا ہوگا, اس کے بعد نہیں ان کو اس سے مزہ نہیں آتا. تو اس میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں. مطلب ایک چیز ضرور ہے جو پھر میرے نظریے کا مرکزی ایک حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ
پہلے تو یہ وہ میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں ادب عظیم ادب کو کس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں. وہ میں پہلے اپنے انٹرویو کی پہلے اسٹیج میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اور یہاں یہ ایک بڑا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ زندگی کے لیے جو مسائل اہم ترین ہے بعض اوقات، وہ ادب کے لیے بالکل ادب کے لیے وہ اہم ترین نہیں ہوتے. میں نے مثال دی کہ ایک آدمی نوجوان آدمی کو کینسر ہے، وہ ٹرمینل ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ادب نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ میوزک نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان ہے. ایک آدمی غریب ہے اور وہ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، اس کے پاس فیس نہیں ہے، تو اس کی سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے. ان مسئلوں کو اگر آپ سیدھا سادہ پیش کر دیں تو آپ ادیب نہیں کہلا سکتے. ادب میں نے کہا تھا کہ چناؤ کرتا ہے زندگی کو اس مسائل کو، ان کے اوپر وہ اپنی جو توجہ مرکوز کرتا ہے، اور وہ مسائل ہیں آپ ان کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کیوں ایسا ہے اس کو ایک موٹے سے رف انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانی روح کی مسائل ہیں. اب پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ روح سے کیا مراد ہے، تو پھر میں اس پہ جواب دینے سے قاصر ہوں گا. مثلا وہ میں بات کر رہا تھا وہ اس نیکلس کی کہانی کی، کہ جب اس نے 20-25 سال انہوں نے انتہائی غربت میں زندگی گزاری، تو اس کو جو پیسے دینا چاہے کہ آپ کے پیسے ہیں، تو وہ پتہ چلا کہ یہ نیکلس تو وہ تھا مصنوعی تھا، قیمتی کوئی نہیں تھی. اگر آپ وہ واقعی نیکلس جو ہے وہ قیمتی ہوتا اور وہ عجیب دکھنے والا یہ کہہ دیتا جہاں وہ نیکلس تھا اور اس کو انہوں نے گما دیا اور اس کے واقعی وہ بہت قیمتی تھا، تو انہوں نے 20-25 سال محنت کرنا پڑی اور بہت زیادہ غربت میں زندگی گزاری کیونکہ وہ ایماندار لوگ تھے، تو کہانی نہیں بنے گی، ادب نہیں بنے گا. حالانکہ ان کو تکلیف تو اتنی ہوئی ہے جتنی کہ دونوں طرح سے وہ اگر وہ جعلی تھا یا اصلی تھا، انہوں نے دونوں صورتوں میں انہوں نے بچت کی اور اپنی زندگی کا کوئی حصہ جو ہے وہ پیسے بچانے میں ضائع کر دیا. لیکن ادب تب بنتا ہے کہ جب بعد میں پتہ چلے کہ یہ بھی جعلی تھا. تو ادیب جو ہے وہ انسان کے مطلب میں نے اس کی وضاحت کریں کہ وہ کیوں بنتا ہے جب پتہ چلے کہ جعلی تھا، وہ کس لیے وہ کس لیے میں نے کیا نا کہ کچھ انسانی روح کا مسئلہ ہے، اور روح کو میں ڈیفائن کیا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں اس کی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں نہیں، لیکن روح کا مسئلہ یہاں پہ کیسے ہے کہ نیکلس نکلی نکلا، یہ یہاں سے کیسے نکلتا ہے روح کا مسئلہ؟ روح کا لفظ میں نے جو استعمال کیا ہے وہ غالباً ہر جگہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے کہ ایک ایسے کام کے لیے اس نے زندگی برباد کر دی جو ضروری نہیں تھا. وہ المیہ ہے، اور اگر ایک المیہ یہ سمبولک ہے، یہ سمبل ہے کہ انسان جو ہے ایسی چیز کے لیے کام کر رہا ہے. یہ سمبل ہے کہ آدمی کبھی کبھی اپنی زندگی جو ہے وہ ساری غرق کر دیتا ہے کہ ایسے کاموں کے پیچھے جن کی کوئی افادیت نہیں ہے. تو اس کا تعلق اس اعتبار سے روح کے ساتھ ہے. لیکن میں اقرار نہیں کروں گا کہ آپ روح کے لفظ کو ہر جگہ استعمال کریں. میں ان وضاحت کروں گا کہ کس قسم کی مطلب آدمی کا جو احساس تنہائی ہے وہ ادب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. جو نیکی اور بدی کا مسئلہ ہے وہ ادب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو گھما پھرا کے ہزاروں شکلوں میں عظیم ادیبوں نے اس کو پیش کیا ہے. اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں ایسے برسرے تذکرہ عرض کر دوں کہ نیکی اور بدی کا مذہب کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور ادیب ادب کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ چند بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے. تو میں برسرے تذکرہ یہ بھی عرض کر دوں کہ بلی برڈ سے ذکر میں نے اس مسئلے کو کہیں اور جگہ نہیں دیکھا جو اس کا آخری ناول تھا ہارمنی میلویل کا، اور جو وہ چھوڑ گیا تھا
لکھا, اس نے شاعری کیا اپنی زندگی میں. پھر محبت کا مسئلہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے. وہ خود محبت جب کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی محبت کی جائے, اور اگر نہیں کرتا پھر بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے. وہ کہانی جو مجھے آپ نے کہا تھا میں پڑھوں, اس میں یہی مسئلہ ہے کہ خواہش ہے ایک محبت کرنے والی عورت کی کہ اس کے ساتھ بھی محبت کی جائے. پھر یہ ہے کہ آدمی کے اندر بڑے بڑے خونخوار جانور چھپے ہوئے ہیں, چیتے اور سانپ ہے اندر اس کی, ان کو جیت جب باہر لاتا ہے. اصل یہ کہ یہ ڈومیننس کی خواہش کہ آدمی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے دوسرے آدمی کو, کوئی اس کو للکار نہ سکے. اور یہ بات جو بڑے خوبصورت انداز میں آدھار صفحے میں وہ بھی ڈک میں کہی ہے اس نے ایلبل میں, ڈومیننس کی خواہش, ریونج کی خواہش ہے جو اس سے نیچے جذبہ ہے, جو واضح ہے, جو بہت کامن ہے, اور جو پیٹ میں ہے, پر اپنی روح جو ہے وہ جو ہے وہ خود اس کو سرگرش کرتی ہے کہ تم یہ کام کیوں کیا. اور پھر یہ ریوائج کا تو وہ اس کا مشہور جو ٹریلوجی ہے سائیکل آف پلیئر جو ہے, اس میں ریوائج سے شروع ہوتی ہے وہ بات. ہیملیٹ میں بھی ریوائج, ہر تو ریوائج کا مسئلہ ہے لیکن میرے نزدیک وہ ریوائج نہیں ہے. ریوائج تو بڑا عامیانہ سا ایک ہے مضمون جس کو جب تک اس کو چمکا کے کسی اور رنگ میں آپ پیش نہیں کریں گے تو عظیم ادب نہیں بنتا. لیکن کانفیڈنس آدمی کی کیا ہے, تم نے مجھے یہ کہا ہے تمہاری ضرورت. اس کے بعد یہ ہے کہ انسانی تعلقات میں ایک یعنی اس کو خواہش ہے مکمل علم کی, اور وہ علم اس کو یہاں میسر نہیں ہے. یہ بھی عظیم ادب کا مسئلہ ہے. یہ ہے کہ آدمی کی کوشش جو ہے جو اس نے کی ہے کسی مقصد کے لیے اور اس کا فائدہ پہنچا ہے بہت سے لوگوں کو, اور اس کو اس کی ریکگنیشن نہیں ملی. یہ تاریخ کا حصہ ہے, ہماری انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ, اور بہت بڑے بڑے ادیب جو ہیں وہ اس کا گلہ کرتے ہوئے مر گئے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں نہیں پہچانا گیا, اور وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد شاید ہم یہ لوگ جو ہے ہماری قبر پر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ یا ریکگنیشن کے پھول لائیں گے. تو یہ اور بھی مسائل ہیں زندگی کے جو انسان کے اندر اور بھی برائیاں ہیں. انسان جو ہے اس کو پتہ نہیں کہ میرے لیے کیا فائدے مند چیز ہے کیا نقصان دہ, وہ سایوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے بعض کو, اور جب وہ سائے جو ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو مسئلہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. مجھے اس سلسلے میں وہ عظیم کہانی مشکل کی ہے, اس کا ورس میں ناول ہے یعنی یگن غالباً ہے. اس میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ سائے کے پیچھے مانگ رہا ہے ساری عمر, اور کسی کو پھر سینٹیمیٹل ایجوکیشن نے اسی مسئلے کو اس نے پیش کیا ہے فلوبیر نے, جو اس کا میرے نزدیک عظیم ناول ہے. تو اس قسم بھی اب آف ہینڈ تو میں نے دلوا دیے ہیں, لیکن اگر آپ کتابوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو مثلاً یہ کہ فیصلہ یعنی میں کر رہا ہوں کیا میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں, میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے, یا میں اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہوں, مجھے اس کا احساس نہیں. مثلا اس کا جو شاہکار ڈرامہ ہے شلر کا والنسٹائن, اس کو میں تو اس کو شیکسپیئر کے ڈراموں سے بھی سمجھتا ہوں. وہاں مسئلہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں یا میں انصاف کر رہا ہوں, یہی مجھے کرنا چاہیے. یہ بات دلی پر میں کیپٹن ویر کی جو کردار ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو سمجھنی ہے. کبھی وہ سمجھتا ہے کہ میرا جب فرض ہے کہ میں اس کو اب پھانسی لگا دوں. اس نے جو چیف پولیس مین ہے اس
اور دوسری طرف یہ بھی اس کو شک ہے کہ میں صرف ایک جہاز کا کپتان ہوں اور میں تو ایڈمرل بننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے ناول نگار نے اس کو جس طرح پیش کیا ہے کہ وہ اس کا کریئر جو تھا وہ بہت اتنا شاندار ہے کہ وہ اس میں ترقی کے مواقع اس کو بہت ہے. تو وہ اس کنفیوز ہے کہ میں اس کو اپنی فرض بھی ہے ایک طرف سے دیکھی اور اس کی ایمبیشن بھی ہے، دوسری جگہ ایک فکر چھوٹا سا بھی ہے. ہارمن میلویل نے کہ دی موسٹ سیکرٹ آف ایموشن ایمبیشن، موسٹ سیکرٹ آف ایموشن، اور وہ مرتے ہوئے اس کی زبان پر بھی لفظ ہے دلی پاٹن. تو یہ ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے فائدے کی بات کر رہا ہوں یا صاف کر رہا ہوں. اور زندگی میں جس نے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور بالخصوص مدد کی ہے تو اس کو اس کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. یہ مرتبہ کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی ایمبیشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا میں انصاف کا یہی تقاضا ہے. اور بھی بہت سے مسائل ہیں. مجھے زندگی میں یہ جب میں نے اس کو پڑھا جب نبی کے کردار کو تو مجھے اپنی زندگی کا عکس سامنے نظر آیا. یہاں ایک بہت اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بات کرتا ہوں اہم سارے کو وہ میرے نزدیک کی چیز اہم ہے فلحال کہ آپ عظیم کتابوں میں سے وہی نکال کے لاتے ہیں جو خود وہاں لے کے جاتے ہیں. اگر میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ جذبہ، وہ مصیبت، وہ خیال، وہ احساس شعوری یا کہتے شعوری شکل میں آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو وہ اس کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے بالکل. تو جو چیز آپ لے کے جاتے ہیں کتاب کے اندر وہی چیز وہاں سے باہر لاتی ہے. وہ آپ کو آئینہ دکھاتی ہے کتاب. اور اگر آپ کا وہ چہرہ آپ کے سامنے ہے ہی نہیں ہے اگر میں آئینے میں جو دیکھتا ہوں تو مجھے تو اپنی شکل نظر آتی ہے. تو جو شکل وہ آپ کو دکھا رہا ہے وہ آپ کی شکل ہے ہی نہیں ہے، وہ جذبہ آپ میں نہیں ہے، وہ احساس آپ میں نہیں ہے. ہاں لیکن آپ امیجن تو کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری جذبات آپ امیجن کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مثلاً آپ نے اگزامپل دی تھی اینا کیرنینا کی کہ وہاں پہ جو ہے جو مسئلہ ہے کہ جو آپ سن کہہ لیں یا یہ کہ جو معاشرے کا جو ہے مورل کمپس اس کے اگر اس سے آپ بغاوت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے. گو اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹالسٹائی نے یہ بھی دکھایا ہے کہ اور بھی خواتین ہیں جو اڈلٹری کمٹ کر رہی ہیں اور ان کا انجام اس اینا جیسا نہیں ہوا. لیکن وہ تو وہ اس نے وہاں اڈلٹری کو نہیں پیار کیا، بالکل کیا. اڈلٹری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جو اس کا مین کردار دو ہیں آدمی اور عورت، ان کا مسئلہ اڈلٹری کا نہیں ہے. وہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ مسئلہ وہ دوسرا پیار کر رہا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں رہ رہی ہیں اور معاشرے کی اقدار کے خلاف ہے. ہاں جی میں کہہ رہا تھا کہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے کے ساتھ بغاوت کر کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو بسا اوقات آپ یو کم ٹو گریف، آپ کو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ. اور اس میں بڑی سچی بات یہ ہے کہ نہ صرف عورت بلکہ مرد کو کے اندر بھی احساس ہے کہ یہ میری ویڈڈ وائف نہیں ہے. اور وہ اگر اس کی میرڈ وائف ہوتی تو جب وہ کلب میں جاتا ہے دلی میں گھومتا ہے تو اس کو کوئی احساس نہ ہوتا کہ اس کی بیوی کو یہ ہر بیوی کا ہر خامن جو ہے وہ اس کی مین لائف ہوتی ہے علیحدہ، اور اس کی جو مین لائف ہے وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ ہر وقت اس کو احساس ہے ایلینیشن کا کہ میں اس کی بیوی نہیں. اگر یہ کلب جا کر کے آدمیوں کے ساتھ ڈرنک کرتا ہے یا تاش کھیلتا ہے تو
یہ محسن بھاگ رہا ہے، یہ اس کا جو فیلنگ ہے نا، وہ بیوی کو نہیں ہوتی ہے، وہ بیوی کو ہوتی ہے تو وہ اور بات ہے، اور بالآخر پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے سوسائڈ کرنے پر. اور نہیں، لیکن اس کو آپ اس طرح بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا. ہاں، لیکن آپ اس کو اس طرح بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ جو بھی معاشرے کی جو بہت ہی راسخ اور رائج اقدار ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ میں جو انٹر ریشل میرج یا انٹر ریشل ڈیٹنگ جو تھی، وہ آج سے 40-50 سال پہلے بہت اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے کی ہے اپنی ریس سے باہر جا کے شادی وائٹ اور بلیک کی، تو ان لوگوں کو بڑے بڑے بے شمار جو ہے معاشرے کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی اس کہانی کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو تھی، کیوں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اگر آپ امریکہ میں، مجھے پتا ہے کہ آپ حالات کتنے بدل گئے ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ وہ ان کو تقریباً آسٹیسائز کر دیا جاتا تھا، آج سے باہر نکال دیا جاتا تھا. ہاں جی، وہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو مطلب ہے کہ یہاں پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو فگر ہے یہ اینا کا بعض لوگوں کے نزدیک، آئی تھنک مجھے ڈی ایچ لارنس کا اس پہ یاد آ رہی ہے اس تحریر کے، اس کے نزدیک تو بہت ہیروئک فگر ہے، بڑا جو کہ آپ دوبارہ فرمائیں کیا یہ بات میں نے سنی نہیں اچھی طرح سے، کہ بڑا ہیروئک فگر ہے بہت. اس کی جو اسٹرگل ہے وہ عورتوں کی جو اس وقت خیر یہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں تھی ہوتی، فیمنسٹ ریولوشن یا فیمنسٹ لبریشن، اس کی جو ابتدا کی جو اسٹرگل ہے اس میں وہ پلیس کرتا ہے. اینا کیرنینا کا جو کردار ہے بڑا ہیروئک کردار ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس نے بہت بڑا سن کمٹ کیا ہے اور معاشرے. سو مطلب ہے کہ اس کو ایویلویٹ کرنے کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہے اس کا، اس کو کس طرح آپ ایویلویٹ کرتے کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میں وہ جذبہ پھر سے موجود ہی نہیں ہے کسی سطح پر، شعوری یا غیر یا کہتے شعوری سطح پر، تو پھر تو آپ کو وہ کتاب اس لیے میں آپ کی اس کی مثال دیتا ہوں کہ موبی ڈک سب سے پہلے جو تھا، میں میلوڈ آپ کہیں گے کہ بار بار بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ دنیا کا عظیم ترین ناول نگار ہے. اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی آدمی دنیا میں ہو جو میرے ساتھ اتفاق کرتا ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے جب اس کا موبی ڈک لندن میں چھپا، امریکہ میں بعد میں چھپا، تو لندن کے اس زمانے کے جو اخبارات تھے، ان کے جو ریویوز تھے وہ چھپ چکے ہیں. وہ ایک کتاب ہے بڑی مزیدار، اس کا نام ہے کریٹیکل ہیریٹیج. اس میں کنٹمپریری جو ریویوز ہیں وہ دیے گئے ہیں مشہور کتابوں کی. تو وہ انہوں نے لندن کے جو اس زمانے کا لندن جو وکٹورین ایج تھا، اور اس کی یونیورسٹیاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں تھیں، ان کے اخبارات دنیا کے بہترین اخبارات تھے. جب وہ وکٹورین ایج کے بیچوں بیچ جب وہ شہر ہوا 1851 میں 1851 میں، تو وہ دنیا میں تعلیمی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے سب سے آگے تھے، لیکن کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں. لندن میں وہاں یونیورسٹی بھی تھی، اور یونیورسٹیوں میں لوگ پرانے زمانے میں پڑھتے تھے اور نئی بھی پڑھتے تھے، اور اخبارات بھی تھے، اور لوگ اوپر کے لوگ بہت ایجوکیٹڈ بھی تھے. انہوں نے اس زمانے میں عظیم کتابیں لکھی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ فضول کتاب ہے. تو اس اور امریکہ میں بھی یہی اثر ہوا کہ جب اس نے اس کے فوراً بعد دوسرا ناول لکھا پیئر، تو اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، وہاں بھی کوئی لوگوں نے اس کو کوئی خوش آمدید نہیں کہا. تو آج کل امریکہ کا ایک بہت مشہور نقاد ہے، کریٹک ہے، جو اس کو کہتا ہے، اس کے لیے دو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ ڈریڈفل اینڈ انریڈیبل. تو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ جو جس جذبے کو، جس خیال کو، جس حقیقت کو وہ بیان کر رہا ہے، وہ جذبہ، وہ خیال، وہ حقیقت اس نے محسوس نہیں کی، اس کے اندر وہ نہیں ہے. تو وہ بڑی ہی نازک بات کر رہا ہے، بڑی سٹل بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانی تعلقات جو ہیں اس
کو ایمبیگوس نظر آتے ہیں. اگر یہ احساس ہمیں کبھی ہوا ہی نہیں زندگی میں، یا جن تعلقات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ دراصل اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، وہ ایمبیگوس ہیں، تو پھر اس کو ناول جو ہے وہ بیکار نظر آئے گا. اور اس میں ایک مزے کی بات یہ بھی کر دوں کہ میں تو اس کو دنیا کا عظیم ترین ناول سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے جو زندگی کی ایمبیگوٹیز ہیں انسانی تعلقات کی، اس کے اوپر لکھا ہے، اور اس کے اوپر لکھنا بہت مشکل کام تھا. اور نہ صرف اس کے اوپر اس کا نفس مضمون جو ہے وہ بہت عظیم ہے، بلکہ اس نے لینگویج بھی ایمبیگوس لکھی ہے، یعنی نئی انگریزی ایجاد کی ہے اس کے لکھنے میں. اور یہ کمال کا کام ہے کہ اس نے اس کو بیان کرتے ہوئے جو انگلش سینٹیکس ہے اس کو تہس نہس کر دیا. ایک اسٹائل نیا انوینٹ کیا، نیا اسٹائل، اسٹائل نیا انوینٹ کیا اس نے. بالکل نیا، بالکل نیا. مطلب ہے کہ اسٹائل کا اور موضوع مضمون کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسٹائل کا اور موضوع مضمون، اس کی ضرورت نہیں تھی میرے نزدیک، کیونکہ اس کے بجائے بھی وہ اپنا مطلب بیان کر سکتا تھا. لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ دیکھو لینگویج بھی ہم ایمبیگوس لینگویج استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ تو کمال کی انتہا ہے. تو جس آدمی نے یہ کہا کہ وہ انریچبل ڈیڈفل ہے، وہ اپنے مقام پر اس لیے درست ہے، اس میں کوئی جذبہ نہیں ہے. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کیتھولک آدمی ہو، اس سینس میں کہ اس کے پاس تمام جذبات اور تمام خیالات اور تمام قسم کی برائیاں اور اچھائیاں انسان کی وہ کاسموپولیٹن قسم کا آدمی ناممکن ہے. آدمیوں کی سمپتھیز وسیع ہو سکتی ہیں اور نیرو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہر جذبہ جو میرے اندر ہے اور ہر خیال ہے وہ بڑا مشکل ہے. لیکن ایک وائڈ رینج ہو سکتی ہے کچھ آدمیوں کی. مطلب شیکسپیئر کو میں دنیا کے سطح پر عظیم ترین آدمی نہیں مانتا، لیکن اس کی شاعری زبردست ہے، اور اس کا جو دلی کے بارے میں جو اس کے خیالات ہیں اتنے وسیع ہیں، اس کے کردار اتنے وسیع ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شخص کو ساری زندگی کا پتہ ہے، اور اس کی جو انڈیویجل لائن ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کو تو اس کا علم تو زندگی کے بارے میں بہت وسیع ہے. میں اس لیے اس کو وہ مقام نہیں دے رہا یہ کہنے کے باوجود کہ اس نے اپنے میرے نزدیک اس نے جو اس کا علم تھا زندگی کے بارے میں اس کو آرٹ کی شکل میں نہیں کر سکا. وہ جو تھی نا آرکیٹیکٹونکس آف دا پلے، اس میں وہ مار کھا گیا ہے. اس میں جو ہے میں ابھی آپ نے مثال دی تھی میں نے شلر کی، والنشٹائن کی، جو کہ وہ 30 ایئرز وار میں اس کو پلیس کرتا ہے. 30 ایئرز وار چل رہی ہے اور اس میں وہ 17 سینچری کی وار میں ایک کردار ہے جرنیل، وہ ایکچوئل جرنیل تھا. یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا، جس کے پاس علم ہونا کافی نہیں ہے، اس کے پاس فن بھی ہونا بہت ضروری ہے. اس کو وہ بیان کر سکے کسی اچھے ڈرامے، اچھے ناول میں یا شاعری میں، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اور یہ تو شاعری کے لیے تو یہ آز حد ضروری ہے، آز حد ضروری ہے. اگر شاعری کو ادب کو فائنس آف دی فائن آرٹ کہا گیا ہے اور شاعری کو فائنس آف لٹریچر کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا کا ادب جو ہے وہ شاعری سے شروع ہوا ہے، اور ایپک اور ڈراما تو شاید شعر میں لکھے گئے ہیں. مثلا اگر اقبال کی خیالات جو ہے وہ ابلیس کی مدد سے شورا میں، وہ خیالات کی حیثیت اپنے مقام پر ہے، اور شاید وہ میرے نزدیک وہ سامنے حیثیت ہے. وہ جس زبان نے اس کو بیان کیا ہے اس سے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے مقصد کی طرف واپس آتا ہوں کہ جو آپ گھر سے لے کے جائیں گے کتاب میں وہی کتاب سے واپس لائیں گے. صرف اس وقت کہیں گے کہ واہ واہ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ بھی ہوں، بس یہ ہے اس سے میرا. تو ہاں، مگر ہم نے تو بحث شروع نہیں کی کہ ادب کو عظیم اور کس طرح
ہاں جی. عظیم اور عظیم ترین میں آپ کیسے اس کو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ زندگی کے روح کے مسائل جو ہے عظیم ترین ادب ان سے روح کے مسائل ہیں. اب اگر سادہ آپ خود کو پیش کرتے ہیں تو وہ عظیم شاعری نہیں ہوتی. اور اس لیے فیض کی شاعری میں ایک حصہ تو بڑا حصہ تو محض روایتی ہے, ٹریڈیشنل ہے, اس میں رومانس ہے, اور وہ جو رومانس جو غزل کا چلا آ رہا ہے, اور وہ اس میں اس کا کمال طرف یہ ہے کہ زبان اس کی بہت شیریں ہے, بہت ہی میٹھی زبان کی. لیکن جہاں اس نے کمیونزم تحریک کے تحت اس زمانے کے مزاج کے تحت جب اس نے انسانی ناہمواریوں کا, سماجی ناہمواریوں کا ذکر کیا ہے, وہ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے, جو ترقی پسند تحریک تھی ادب میں, وہ شاعر تھا, تو اس نے اس کو جب ذکر کیا ہے تو وہاں ہم اس کی زبان سے, کیونکہ وہ شاعر ہے, اس کی زبان سے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن وہ عظیم ادب اس لیے نہیں ہے کہ وہ محض یہ بیان کرنا کہ یہاں یہ معاشرے میں یہ ناہمواریاں ہیں, یہ ناانصافیاں ہیں, وہ کافی نہیں ہے. وہ معاشرے کا جو ادیب ہے, اس لیے میں اس کو وہ بہت بڑا نہیں سمجھتا ناول نگار, کیونکہ اس نے معاشرے کی بات کی ہے. جہاں اس نے ذات کی بات کی ہے, تو ہارڈ ٹائمز جو ہے اس میں معاشرے کی بات تو کی ہے, لیکن ایک کردار بھی ہے جس کے اوپر اس نے فوکس کی ہے, وہ اس کا غالباً سب سے اچھا ناول ہے اس اعتبار سے. تو ایک کردار اس میں رکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر وہ انڈسٹریل ریولیوشن کس طرح اثر کا. سر میں اپنے پہلے سے زولا کے جنرل کی بات کر رہا تھا, اس میں بھی اس نے کچھ کردار ایسے ہیں جن کے اوپر وہ جو ایک مائننگ ڈسٹرکٹ ہے 19th سینچری کا, اس کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے آدمیوں پر, اس نے وہ چند کردار ہے ان کے اوپر وہ منعقد کیا ہے کہ ان کی زندگی پر وہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. لیکن کوئی کردار ایسا نہیں ہے اس میں کہ جو شاہکار قسم کا کردار ہو. اور اس کو جو میں لفظ روح کا استعمال کیا ہے کہ اس کو اس نے روح کی کافی کی ہو کہ یہ دیکھو اس کی روح پر کیا گزری ہے. اور اس لیے وہ میں نے اس کو عظیم تو کہا ہے, لیکن عظیم ترین صف میں نے شامل نہیں کیا. اب میں ابھی پچھلے ہفتے کی پڑھ رہا تھا کہ ایک کسی مغرب کے رسالے میں کہ جو اس کی تھوڑی سی اونچی بولو, ہاں پلیز تھوڑا. اس نے کہا ہے کہ آدمی جو ہے یہ اس کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا, نہیں اس نے کیا بات کی ہے, کوئی بڑی موٹی سی بات کی ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں کسی مشہور امریکن غالباً رائٹر نے. حالانکہ یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے, اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے ایک بات یہاں اور بھی کرنا ضروری ہے. یہاں وہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی نہیں کہ ایک بڑی کتاب میں صرف ایک ہی بات ہو, اس میں ایک سے زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں. اور لیکن یہ بات درست ہے کہ کم از کم ایک بگ آئیڈیا ضروری ہے ایک بگ بک کے لیے. یہ میری فریز نہیں ہے, میری میلوی کی فریز ہے, بگ بک بگ آئیڈیا, لیکن ایک آئیڈیا سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں نے ابھی میں نے پہلی بیٹ کی مثال دی, ایک دریا ہے, اس میں ایک سے زیادہ عظیم خیالات ہیں, اس میں 2 یا 3 خیالات جو ہیں وہ بڑے عظیم ہیں. تو بسا اوقات ایک کامیاب جو ہے وہ ایک سے زیادہ خیالات کو اپنی کتاب میں سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ساری کے سارے اپنے مقام پر اہم ہوتی ہے. میں اور بلی برڈ میں بھی اس میں 3 باتیں جو بیان کی ہیں وہ بڑی عظیم ہیں کہ پرفیکٹ ایول کیا ہے, پرفیکٹ گڈ کیا ہے, اور ان پرفیکٹ گڈ اور پرفیکٹ ایول کو زمانہ جو ہے وہ کس طرح جج کرتا ہے. زمانے کو جج کرنے کے لیے زمانے کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اس میں جج کرنے کے لیے. تو اب ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سینٹر میں تو اتفاق ہے کہ مثلا کوئی آدمی یا زیادہ آدمی جو ہیری پوٹر کے شوقین ہیں اور شیکسپیئر کو نہیں پڑھتے,
وہ یہ تو کہیں گے کہ ہمیں بڑا مزہ آیا ہیری پوٹر سے، ہم شیکسپیئر نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ پبلک اسپیئر میں جا کر کے ان میں سے کتنے آدمی ہیں جو کہیں کہ ہیری پوٹر جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے شیکسپیئر سے، بہت بڑے آدمی، حالانکہ وہ اس سے محظوظ نہیں ہوتے. لیکن روب ہے، یہ لفظ روب کا بہت اہم ہے یہاں. یہ روب کہ ادیبوں، عظیم ادیبوں کا، چاہے ان کو پڑھنے والے کم ہی کیوں نہ ہو، ان کا روب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان کو نہیں پڑھ سکتے یا اس سے محظوظ نہیں ہو سکتے. یہ روب جو ہے، یہ روب جو ہے، یہ تاریخ، ادب کی تاریخ میں یہ متعین کرتا ہے عموماً کہ بڑے میوزیشین، بڑے ادیب، بڑے ناول نگار اور شاعر کون سے ہیں، چاہے آپ ان سے محسوس ہو سکیں یا نہ محسوس ہو سکیں. یہ اور پھر جب اوپر چلے جاتے ہیں آپ سطح پر، تو اس میں بھی پھر اختلاف رہتا ہے. جو لوگ ادب عالیہ کو پسند کرتے ہیں انہیں بھی اختلاف ہے. مطلب کتنے آدمی ہیں جن کی رائے جو ہے یہ ہوگی کہ میلول عظیم ترین ناول نگار ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو امریکہ کا بھی عظیم ترین ناول نگار نہیں سمجھتے. تو وہاں بھی اختلاف ہے. یہ لوگ جو ہے وہ ان کی رائے میں وہ اوپر بھی ایک قسم کی جو بحث ہے اور اختلاف رائے ہے. اچھا، روب کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو کہ ایک فریز ہے کہ ہاں روب کے مطلب روب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ایک فریز ہے کہ اٹ ہیز اسٹوڈ دی ٹیسٹ آف ٹائم. تو روب کو آپ وہ ٹیسٹ آف ٹائم کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ آف ٹائم ڈیموکریٹک پرنسپل سے نہیں ہوتا. وہ تو میں پہلے کہتا ہوں کہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے وہ ڈیموکریٹک پرنسپل سے نہیں ہے، وہ روب سے ہے. ٹیسٹ آف ٹائم یہ وقت نے اس کے اوپر روب کی مہر لگا دی ہے. لیکن کیا یہ روب جو ہے یہ فنکشن نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزوں کا جو کہ ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹل ہو؟ مثلا یہ کہ آج کل مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اور کیونکہ ان کا غلبہ ہے تو ان کی جو اپنی جو کینن ہے وہ اس کی زیادہ پریسٹیج ہے. جس زمانے میں اگر آج سے مستقبل میں چین کا جو سینک سویلائزیشن ہے اس کا غلبہ ہو جائے گا تو ان کی شاید جو ٹیکسٹ ہے ان کا زیادہ روب ہو جائے. کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اصل جس خطے سے میرا تعلق ہے سب کانٹیننٹ سے، اس کے عظیم پرانے عظیم ادب کی سنوائی نہیں ہوئی ابھی تک. یعنی تمام دنیا پریس کو تو جانتی ہے، اور اس سے کہیں بہتر کتاب چندر گپت موریہ کے وزیر اعظم دلیا نے لکھی تھی، ارتھ شاستر، اس سے کہیں زیادہ عظیم کتاب ہے وہ جیٹ کرافٹ کے اوپر. اس کو کتنے آدمی نے پڑھا ہے اور کتنے آدمی اس کو جانتی ہے، اور بے شمار اور کتابیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے بڑا فیلیبل کرائٹیریا ہے روب والا، کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ آف ہسٹری اینڈ جیو پالیٹکس اینڈ مطلب ہے کہ یہ جو روب کا جو کرائٹیریا ہے، کسوٹی ہے روب کی، یہ بھی ناقص اس لیے لگتی ہے کہ اس میں بھی جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کے پیچھے بھی جو تاریخ کے اور سیاست کے اور غلبے کے جو عناصر ہیں وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں روب کو بھی. کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتاً اس کا معیار بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن اتنا عرصہ جو ہے وہ لانگ رن میں رکھوں تو کتنا لانگ رن میں ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک جرمن پروفیسر جو کیمبرج یونیورسٹی کا ہے، اب تو خیال میں فوجی ہو گیا ہو، اس کی کتاب ہے گوئٹے. اس کتاب کا نام گوئٹے ہے. وہ جرمنی کیمبرج یونیورسٹی میں جرمن فلاسفر تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو تو ابھی 150 سال ہوئے ہیں، 125 سال ہوا ہے اس کو، تو ابھی وقت نہیں ہے اتنا ہوا ہم اس کا صحیح مقام جو ہے اس پہ کتاب ختم کی ہے، ہم اس کا صحیح مقام متعین نہیں کر سکتے. تو کتنا وقت چاہیے، لانگ رن کیا ہے، یہ بھی کچھ اس کا پتہ نہیں. اور یہ فرام بک ٹو بک اور فرام میوزک ٹو میوزک جو ہے وہ بدلتا رہے گا معیار. اور لیکن اب تک جو 5-10 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس میں میں اپنے جو سمبل ہے سرکل کا، اس کے سینٹر میں کچھ چیزیں ہیں، موسیقی ہو یا فن مصوری ہو یا آرکیٹیکچر ہو، فن تعمیر ہو یا پھر ادب ہو، اس میں کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں کہ جن کے اوپر یہ روب کی اصطلاح جو ہے وہ
صادق آتی ہے اور 5000 سال کی یا 2000 سال کی یا 1000 سال کی تاریخ میں ان کو معزز کیا ہے اور وہ معزز کتابیں ہیں جن کو آپ اپنی زبان میں اور ہم نے کلاسکس بھی کہتے ہیں. اور وہ کلاسکس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ چند آدمیوں کا کھیل ہے. لکھنے والے بھی چند ہیں, ان کو سمجھنے والے بھی چند ہوتے ہیں. لیکن یہ روڈ کی جو اصطلاح ہے وہ صادق آتی ہے بہت سی کتابوں, بہت سی موسیقی فن مصوری اور اس کے اوپر. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے کتنا وقت چاہیے اور کتنا وقت نہیں چاہیے. اصل آغاز کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اس کو وہ مقام بالکل نہیں ملا جو بعد میں ملا, اور بعد میں تو اس کو الہامی پر کہا گیا. اور اب پھر نہ صرف میری رائے میں تو وہ ایک معمولی شاعر ہے, درمیانے درجے کا شاعر ہے, لیکن میرا خیال میں زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید میرے ساتھ کچھ سے ہو جائے. وہ جو ایک پرانے طریقہ کا رومانوی شاعر تھا اور جس میں یہ وقت کا جو ڈانس آف ٹائم جو ہے یہ چلتا رہے گا. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میرے خیال میں اس بات کو دنیا مانے گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, ہم ادب کی بات کر رہے ہیں, جو اب تک 100 سال 200 سال 500 سال 800 سال سے عظیم کہلائی ہیں اور وہ اب تک بھی عظیم کہلائی جاتی ہیں. اس حد تک تو آپ کر سکتے ہیں معیار کا تعین کہ عظیم چیزیں کیا ہیں اور عظیم چیزیں کیا نہیں ہیں. لیکن جب اب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر بحث تو آپ کو ہر جگہ ملے گی. لیکن بحث کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فری فار آل ہے, کیوٹک ہے, بالکل جو مرضی آپ مانیں جو مرضی نہ مانیں, ایسی بات نہیں ہے. ادب میں ادب کے اوپر وقت کی بوجھ جو ہے لگتی ہے, لگی ہے, اور وہ بوجھ جو ہے وہ جمہوریت نہیں لگاتی, وہ چند آدمی لگاتے ہیں اور باقی آدمی ان کی رائے سے خائف رہتے ہیں. وہی بات وہ خوف ہے. ہم اس کے ساتھ ہم اگورا میں جا کر کے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں تو کہیں گے کہ نہیں ہمیں سراس قرآن ڈائل زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہم ٹکل کو زیادہ پسند نہیں کرتے اس کے مقابلے میں. لیکن اگورا میں جب آپ جائیں گے تو پھر وہاں یہ بات کرتے ہوئے آپ جھجکیں گے. بس یہ ہے میرا معیار, اور یہ میں نے آپ کے سوال کا جس حد تک میں جو آپ دے سکتا ہوں میں نے دیا ہے. تو اس میں سے آپ نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں جو آپ کے نزدیک اس معیار پہ کتابیں اترتی ہیں جو کلاسکس ہیں. آپ نے میلویل کا ذکر کیا کہ وہ آپ کے نزدیک عظیم ترین ناولسٹ ہے. اس کے علاوہ کون سی کتابیں ہیں جو 3 یا 4 جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں, اور ان کے جو اگر آپ اگر اسٹارٹ کریں تو گریک ٹریجڈی جو ہے یہ جو ریسٹیا وہ عظیم کتاب ہے. اور پھر وہ اسکلس کی ٹریلوجی ہے جو اتفاق سے بچ گئی, کیونکہ ان کے تو 7% فکر جو ان کے ڈرامے ہیں وہ بچ چکی ہیں, باقی تو تباہ برباد ہو گیا, پتہ نہیں کیا لکھا تھا جاری لکھ. پھر جو 3 پلیز اس کے ہیں, ایک سائیکل جو ہے وہ ٹریلوجی نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ پلیز ہے لیکن ایک ہی سائیکل میں ہے. ایک ہے پھر ہے پھر ہے اینٹیگنی. تو وہ تینوں بہت عظیم چیزیں ہیں. اور گورڈے نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا, حالانکہ وہ عظیم ترین ڈرامہ نویس ہوا ہے, اور بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے, انگریزوں کی رائے یہ ہے, امریکن کی, شیکسپیئر کا کوئی پلے جو ہے وہ فوج کے ہم اللہ نہیں ہے. اور اگرچہ فوج کے اوپر یہ جھگڑا ہے کہ اس کی جو شہرت ہے وہ پہلے پارٹ کے اوپر ہے, مجھے اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ اتنا پسند ہے, اگرچہ اس کو ابھی تک اچھی طریقے سے سمجھا نہیں گیا. اور وہ جو نفسیات کا ماہر تھا کارل یونگ, اس نے تو دوسرے حصے کو اپنی جو سائیکالوجی کی ایک مثال کے طور پر بھی پیش کیا ہے کہ جو کلیکٹیو انکانشیس ہے وہ گورڈے وہاں چلا گیا ہے.
دوسرے جیسی. بہرحال تو اس کا یہ قول یہ ہے کہ جنانیوں کے بعد جتنا کچھ لکھا گیا ہے کوئی بھی اس کی بہتر نہیں لکھ سکا. اس قسم کی رائے لوگوں کی ہے. یہاں ایک اور بات بھی مجھے میں کر دوں, شاید وہ مزیدار بات ہے کہ نقادوں کی نہیں, عظیم جو رائٹرز ہیں ان کی رائے عظیم رائٹرز کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے, اور اس میں وہ ان کے ہم پیشہ و ہم مشرب وہ ہم راز ہے, وہ غالب کا ہے سب میں بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عظیم رائٹرز کیا ہے, اور عظیم شاعروں کے بارے میں جو رائے ہے وہ زیادہ اچھی ہے. میں نقادوں کی رائے بھی تو یہ غلطی کا مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہاں اپنے ہمارے سامعین کے لیے آپ مختصراً بتائیں گے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ جو گریک پلیز ہیں وہ آپ کے نزدیک وہ اتنے عظیم ہیں, مختصراً اگر آپ اس حوالے سے. میں نے ان کو پہلے پڑھا ہے اور اب میں ان کو اس طرح تو نہیں بیان کر سکتا کہ میں سامنے میں یہ بھی کتاب پڑھی ہو. مطلب وہ جو ہے آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. جو ہے اس میں وہ بھی ہیومن سویلائزیشن کو ایک انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ باربرزم سے آپ سویلائزیشن کی طرف کس طرح آتے ہیں, اور جو انسانی جذبات ہیں اور ان کو بھی اعلیٰ ترین جو ان کی روح اس میں جو اس کے میل کردار ہے ان کے اوپر فوکس کر کے ان کی روح کو پیش کیا گیا ہے. اور اس اعتبار سے وہ ایک اسپرچل کتاب ہے, ایک اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے دی گریٹسٹ اسپرچل ورک آف مین, یہ بھی ایک اسیسمنٹ اس کی ہوئی ہے. تو انسانی جو روح ہے وہ اگر آپ انڈیویجل کردار کو دیکھیں تو پھر بھی آپ کو یعنی انسان کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس میں پیش کی ہیں. اور اگر آپ وہ اس چیز کو بحثیت مجموعی دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو آدمی یعنی جو انسان جب آپ کی یعنی پری سویلائزیشن کی اسٹیج سے سویلائزیشن کی اسٹیج ہے وہ ساری کی ساری اس کو پھینکی. اس طرح اگر آپ سائیکل کو دیکھیں تو اس میں تو وہ تو ایک معجزۂ فن ہے. کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے انسان کا جو ان تینوں پلیئر میں نہیں ہے. اتنی وسعت ہے اس میں کہ ہاتھ حساب نہیں ہے. اور جو اس کا پہلا پلے ہے اس میں وہ بات یہ کر رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی ڈیسٹنی نہیں ہے آدمی کی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی جو ہے پوری زندگی کوشش کرنے کے بعد پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ میری کوشش جو ہے یہ تو بالکل بیکار ہے اور بیکار گئی. میری قسمت کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے. اور وہ ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ خلائے عمر کی کوشش سے یہ لکھا ہے ہمارے نام نشیب و فراز کیا کیجیے. اس شاعر کا نام اختر سعید ہے. اس شاعر کا نام اختر سعید ہے. یہ مسئلہ اس میں ہے کہ آپ کے ڈیسٹنی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو مصیبتیں اس کو آتی ہیں یہ آدمی کا احساس ہے کہ میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو تقریر ہے اس کی ہومر کی الیاد میں جب وہ ہیکٹر کا باپ چھپ کے اس کے کیمپ میں آتا ہے اپنے بیٹے کی لاش ہیکٹر کی لاش جلانے کے لیے, اور وہ جو اس کا ڈائلاگ ہے وہ زبردست ہے. اور وہاں یہ جو ہے اکیلیس کا جو بریوسٹ آدمی ہے اپنی فوج میں, اور وہ جو اس کے منہ سے جو الفاظ محمد نے کہلوائے ہیں زبردست ہے. وہ یہ کہتا ہے اس نے دیکھا کہ باپ آ گیا اس کے پاس, اس کو مار بھی سکتا ہے وہ جنگ ابھی جاری ہے, لیکن وہ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی لاش کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہم
देवताओं के हाथ में ये खेल है। ये बहुत गहरा एहसान है। तो यही इडिपस का मसला है कि हम देवताओं के हाथ में खेल है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप है जी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी माँ की शादी कर रहा हूँ। तो ये है। और अब मैं बाकी के दो प्लेयर्स हैं आपको बिल्कुल भूल गया हूँ उनमें क्या है। और लेकिन मुझे ये याद है कि उसमें बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के रूहानी मिसाल आदमी जो उसमें सबो दी है। जब आप ग्रीक से आगे आते हैं तो अगर जो शायरी के पास बहुत बड़ी किताब का कहानी आती है दांते की डिवाइन कॉमेडी, लेकिन वो इंसान की रूह के ऊपर एक तबसरा है कि इंसान जो है वो किस तरह से यानी कुरान की ज़बान में असल साफिन से वो पैगंबरी तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है। घटिया से घटिया है। एक सेकंड जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपको हाँ जी, आप दांते की बात कर रहे थे, दांते की डिवाइन कॉमेडी की बात। वो आदमी का जो सफर है ना रूहानी, उसकी बात कर रहा है, जो कि एक को उसने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक बड़े ही आमियाना अंदाज में वो पेश किया है। उसमें भी यही बात है कि आदमी का सफर जो है, जो एक पिलग्रिम है किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन दांते का तो बात कुछ और है। उसने तो आदमी को जुदा जो है वो इंफर्नो से की है, और जब किस तरह के इंफर्नो से वो पर्गेटोरियो में जाता है और वहां से पैरादीसों की तरफ चले जाता है आदमी। तो जो सफर है रूहानी, उसकी दास्तान है उसकी। और अब नावल की तरफ आए तो रूसी के रूसी नावलों की बहुत तारीफ की गई है। मेरा नजदीक वो उनकी तारीफ जो है उनकी हक से ज्यादा की गई है। मेरा नजदीक 19वीं सदी के जो फ्रांसीसी नावल निगार है वो उनसे बहुत बेहतर है। मसलन आप वॉरेन पीसी को ले लें। वॉरेन पीस को कहा गया है, मसलन मेरे सामने जो प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की और नावल निगार भी थी, आयरिस मर्डॉक, वो फिलोसफर भी थी और नावल निगार भी थी, और वो मजीद नावल निगार से ज्यादा मशहूर है। तो उसने उसका ये लिखा हुआ कॉल मेरे सामने है कि ये जो है खुद नावल निगार थी, वॉरेन पीस द ग्रेटेस्ट नावल एवर रिटन। तो ये बहुत गलत किस्म की बात उसने की है, क्योंकि मैं अभी अपने इस हिस्से में ये कह चुका हूँ कि अजीम नावल निगार या अजीम अदीब जो है वो इंडिविजुअल की रूह, ज़ात की रूह के ऊपर फोकस करते हैं। वो माशरे पूरे को कम मौजूद कराना तो चाहिए, क्योंकि अदब में हर चीज अच्छी लगती है। तो वो तो माशरे को तो यानी एक जुबान के अदब में हर चीज होनी चाहिए। लेकिन अजीम तरीन लोग वो हैं जो एक जो नफ्स इंसानी जो है, रूह जो है, उसके ऊपर उसको फोकस करके उसकी बुराइयां और अच्छाइयां पेश कर सकते हैं। तो फिर तुम्हारे अंदर ये बात है। तो उनको पेश करने के लिए किरदार चाहिए, मसला चाहिए और फिर किरदार चाहिए। तो उस मसले को आप किरदार में पेश करें। तो वॉरेन पीस में तो कोई किरदार मशहूर है ही नहीं, वरना आज तक पता ना होता कि उसमें हमने एना कारेनिना की बात की है। तो वो तो किरदार जबरदस्त है, लेकिन उसी ऑथर की जो जिसको कहते हैं द ग्रेटेस्ट नॉवल, उसमें कोई किरदार नहीं जो हम तक पहुंचा। जितनी खास जज्बे, मुसीबत, एम्बिशन और इवल को वो जाता है, कोई भी किरदार नहीं है। और वो तो सिर्फ मुझे एक बहुत बड़ा महल नजर आता है फैला हुआ बहुत जमीन के ऊपर। और उसमें भी उसमें खराबी ये है कि अगर वो नेपोलियनिक वॉर्स जो थी उसमें रूस की बात कर रहा है कि उसके ऊपर क्या असर हुआ, तो वो तो सिर्फ नोबिलिटी की बात कर रहा है। अवामुल नास जो थे, जिनके हजारों आदमी जो सोचकर वहां मर गए, उनके घरों पे क्या गुजरी, उसको एक जुमला नहीं उसमें। हाँ, तो कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइफ उसको नहीं कह सकते। कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइफ जो कहा जाता है, जो उसके मतलब एक और जुमला कहा जाता है कि इट्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ कंटेम्पररी रशिया, वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें नोबिलिटी जो है वो उसका फोकस है। आप सही कह रहे हैं। वो तो बिल्कुल गलत है ना, वो तो ज़ाहिरन गलत है। लेकिन उसको बड़ा नावल क्यों कहते
لکھتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بڑا ناول کیوں کہا جائے. سائز سے تو نہیں نا بڑا ہو جاتا وہ, اور کوئی کردار نہیں کہ جو کسی کوئی روحانی کشمکش آدمی کو پیش کرے اس میں. کچھ نہیں ہے. جو اس نے 2 کردار اس میں پیش کیے ہیں, آندرے کا اور پیئر جو تھا, وہ پیئر کا جو کردار جو ہیرو ہے اس کا پیئر, ہاں جو وہ دونوں کردار کچھ تو سے ہے نا, وہ کسی عظیم بات کو تو وہ ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے, کسی عظیم مسئلے کو نہیں کر رہے. فرانسیسی جو ناول نگار ہیں وہ ان میں بہت خوبیاں ہیں اور وہ بہت اچھی ہیں. اور ان کے ابھی تو میں نے سینٹیمنٹل ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا اسی کا. اور پھر شروع تو ہوتا ہے ادب اس کا, اس سے کیا نام ہے جی اس کا, جو 19th سینچری کا فرینچ ناولسٹ تھا یوگو جیسے کہ ڈیڈ سول. ہاں نہیں وہ گوگول ہے, گوگول. ہاں گوگول ہے نا, سوری وہ تو وہ رشین تھا. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے فلابیر پہلے ہے, اس کے بعد یوگو. اور فلابیر سے پہلے بھی ایک آدمی ہے مشہور, اس نے کوئی بہت 70-80 ناول لکھے ہیں. اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. تو اس کا جو ہے جس نے فادر گوریو لکھی ہے, بالزاک ان کا 19th سینچری کا پہلا آدمی تھا. تو وہ عظیم کتاب ہے. اس میں ہیومن جو تھی اب دیکھیے نا کہ انگلیر میں بھی وہ بیٹیاں اگنور کرتی ہیں باپ کو, اور فادر گوریو میں بھی بیٹیاں اگنور کر رہی ہیں باپ کو. درست, ہاں میں نے پڑھا فادر گوریو ریسنٹلی. اور یہ مشکل ناراض ہو جائیں گے اگر میں یہ بات کہوں کہ فادر گوریو کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کیونکر کے ٹریٹمنٹ سے بہت, حالت وہ شاعری ہے اور شاعری میں ایک زور ہوتا ہے, اور شیکسپیئر تو 3 شاعروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اور میں بھی سمجھا اگر کہ میری مادری زبان نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 3 شعراء تھا. تو اس کی شاعری سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. جو اس کے الفاظ ہیں وہ تو ایک, یعنی اس کی جو پوئٹری ہے وہ میرے طرح کے فوٹر کو بھی میریکولس لگتی ہے کہ ایک کیا زبان استعمال کر رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کا اتنا ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے اتنا کہ فادر گوریو میں ہے, اور وہ تو زبردست ہے. حالانکہ میں نے اس کو ٹرانسلیشن میں پڑھا ہے, میں فرانس نہیں جانتا, اور وہ نثر میں ہے. اس کے بعد فلابیر کے 2 چاولوں کا ذکر کری چکے, ایک کا کیا, دوسرا جو ہے مادام بویری کا. اور مادام بویری جو ہے وہ تو اس نے وہ وائلڈ کے مصداق کہ اس نے آرٹ کو تفصیل کرنے کے لیے اس کا نام کیا رکھا ہے. حالانکہ وہ کہتا تھا کہ پرفیکشن آف آرٹ تفصیل آرٹ, حالانکہ وہ مسیو بویری کے بارے میں وہ ناول ہے اور مادام کے بارے میں نہیں ہے. وہ اسی طرح موبی ڈک ہے, وہ فش کے بارے میں, وہ تو کہ اپنے حیات کے بارے میں ہے. تو وہ میری بات بیچ میں رہ گئی. اگلا جو ناول اس کا پیر ہے, وہ اتنا گھبرا گیا میلول کہ میری بات کو کوئی سمجھتا ہی نہیں, تو اس نے اس کا مطلب بھی بیان کر دیا سب ٹائٹل میں, پیر اور دی ایمبیگوٹی. اور میں یہ کہتا کہ میں اس کو اس کی قبر میں ڈنڈے ماروں اس بات سے جا کر کے, تمہیں نہیں سمجھتے نہ سمجھے, تمہیں یہ سے کیا غرض ہے کہ تم ڈر کے, اس نے ڈر کے اس کی لکھایا پیر اور دی ایمبیگوٹی. ایسی بات اس نے نہیں کی. اس نے موبی ڈک اور دا ویل, حالانکہ وہ اپنے ایپ کے بارے میں ہے. کیا ایک بات آپ مجھے اکثر میں سوچتا ہوں کہ وہ امریکن ناولسٹ تھا, اور امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ 45 کے بعد اگر وہ کیپٹن احاب کو دیکھے تو اس کو اپنا چہرہ نظر آ جائے گا کہ ہم کیا ہیں, ہم کیپٹن احاب ہیں. بڑا زبردست امریکن گورنمنٹ کی اس نے تصویر کھینچی ہے کیپٹن احاب کی ایک کردار میں. اور میں انگریزی میں نہیں دے رہا, لیکن آپ اس بات کو امریکن فرینڈس کو ضرور بتائیں کہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے اس کی صحیح پکچر کیپٹن احاب کے کردار میں ہے. تو وہ اس کے بعد پھر یہ جو ہے, اچھا اس میں آپ ڈان کے ہوٹے کو کہاں پہ رکھتے ہیں جو ہے ڈان
یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دی سنگل گریٹسٹ بک ایور ریٹن تو اس کے اوپر بیان یعنی ایک کیس کین بی بلڈ اباؤٹ اٹ. اور بیان منگو میلول بھی اس کا بہت بڑا شہدائی تھا. اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنے بھی عظیم کردار ہوئے ہیں ادب کے اینٹیکوٹی سے اس کے دور تک، اگر مجھے میرے پاس طاقت ہو کہ میں کسی بھی کردار کو واپس بلا سکوں اور اس سے گفتگو کر سکوں تو میں یہ جو ہے نا ڈان کیحوٹے کو کہوں گا کہ خدا کو کہ وہ اس کو واپس لائے اور میں اس کے دل لگ جاتا. یہ اس کا اس کے اوپر ورڈکٹ ہے. اور شیکسپیئر کی اس سے ایک جگہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے وہ دوبارہ تحریر مل نہیں سکی کہیں سے، میں نے اس کو 35 سال پہلے پڑھا تھا. تو وہ بہت بڑا وہ پڑھتا اس نے پڑھا تو تھا شیکسپیئر، کیونکہ اس نے ایک اکیڈمی جوائن کی تھی. وہ یونیورسٹی میں تو نہیں کیا لیکن اس نے ایک اکیڈمی جوائن کی تھی جہاں کلاسکس کی تعلیم اس نے حاصل کی تھی. لیکن وہ بڑا شدائی نہیں تھا شیکسپیئر کا، اور میں فوجدر ہوں، میں بھی اتنا شدائی اس کا نہیں ہوں، کیونکہ اس میں آرٹ کی کمی ہے، اس کا علم بہت زیادہ ہے. تو وہ ڈان کیحوٹے کے بارے میں تو یہ ایک کیس ہے، لیکن میں نے اس کو 40 برس پہلے پڑھا ہے، اس لیے میں اس کی اچھائی یا اس کے اوپر تنقید کرنے کی پوزیشن ہے جب تک میں دوبارہ نہ پڑھوں اس کو. تو اس کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ اس میں بھی جو بات میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ تو بہت عظیم ہے، اس کا آئیڈیا تو عظیم ترین آئیڈیا ہے، کوئی شک ہی نہیں. لیکن کیا اس نے اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ بھی کیا کہ نہیں کیا، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ جو کنگ لیر کا آئیڈیا ہے یا ہیملیٹ کا ہے وہ آئیڈیا تو بہت عظیم ہے، لیکن میرے نزدیک وہ ڈرامہ نویس نے ان کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا، وہاں اس کی کچھ کوتاہیاں ہوئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو جس وجہ سے میلبورن اس کو مل گیا تھا تو وہ تو ذات ہے، لیکن کیا اس نے بڑی بڑی موتی کتاب ہے، اس کو دوبارہ میرے لیے پڑھنا ہوگا، بڑا مشکل ہے. اس کا ٹریٹمنٹ بھی وہ ہے جو اس کے اندر جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی وہی ہے، یا وہاں کچھ کوتاہی اس سے ہوئی ہے. کیونکہ مثلاً وادی النظر میں میرا یعنی اتنے عرصے کے بعد 4 دہائیوں کے بعد یہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بات اس نے کیوں لکھی ہے کہ جہاں وہ محسوس کر رہا ہے کہ ایول ہے اور اس کو اس میں فائٹ کرنا ہے، وہ ایک کمزور قسم کا آدمی ہے، اس کی گھوڑی بھی کمزور ہے، اس کے ساتھ کوئی اور فوج بھی، اس کا ساتھی جو ہے وہ بس ایک نائٹ ہے، چھوٹا سا ہے. ہاں، تو اب یہ بات تو عظیم ہے کہ ایک آدمی جب وہ بچی کے خلاف لڑ رہا ہے تو اس کی لاپرواہ ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہے. لیکن وہ بتاؤ کا جہاں تک وہی جان پڑتا ہے، وہ جہاں جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے جن سچویشن میں، وہ تو وہاں تو برائی نہیں ہے، وہ تو برائی ان کے اوپر خود اپنے ذہن سے تھوپ رہا ہے ان کے اوپر. اور وہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کس طرح میں اس کے ساتھ اس کو کلیئر کروں کہ وہ برائی کے خلاف بنتا رہا ہے، جبکہ اس نے برائی کو کی پکچر وہاں غالباً نہیں کھینچی نا، کہ جو لڑائی جو ہے کر رہا ہے وہ تو میری طریقے سے چیزیں ہیں. مثلا جب وہ ونڈ میلز کو اٹیک کر رہا ہے، کون سا عنصر ہے اس میں برائی کا جس کو وہ فائٹ کر رہا ہے؟ وہ تو ان کو سمجھ رہا ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہے یا پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں. حالانکہ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں برائی نہیں ہے، برائی کو ہم صرف ہمارے ذہن میں اس کا تصور ہے. اس قسم کے خیالات اس کے بارے میں نیگیٹو میرے ذہن میں آتے ہیں، لیکن میں چونکہ اس کو بہت پہلے پڑھا ہے لہٰذا اب میں اس کو جب تک دوبارہ نہ پڑھوں میں حتمی رائے تو نہیں دے سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ اس سے کوتاہی ضرور اس میں ہوئی ہے. اب وہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مجھے وہ نظر نہیں آتا. میں برائی کے خلاف جہاد کی کوئی کتاب، کیونکہ جہاد بہت بڑا ایک انسانی روح کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جہاد، برائی کے خلاف جہاد جو ہے
اور ریگارڈلیس آف یور ریسورسز یہ ضرور کسی نہ کسی کتاب میں ہوگا، شاید میں نے بھی پڑھی ہو کوئی، لیکن میرے ذہن میں یاد نہیں رہا کہ ریگارڈلیس آف کانسیکوینس اگر آپ برائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس میں آپ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں تو ایک ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ سا ریفرنس مجھے اولڈ مین اینڈ دا سی سے میں نکال سکتا ہوں کہ اس میں برائی تو نہیں تھی، لیکن اس کی جو کاغذ تھی وہ بیکار گئی اولڈ مین کی. تو اس نے کہا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا، جو اس نے کہا کہ اس کا مشہور جملہ ہے جو میں پڑھا دو فوراً، میں نے کہا کہ یہ اس نے بڑی عجیب بات کر دی ہے. ساری کہانی جو ہے اس کے اوپر اس پر اس کا ثبوت ہے، خالی جملہ نہیں ہے، کوئی جملے سے کہانی نہیں بن جاتی. عظیم شاعری شیکسپیئر سے ڈرامہ نہیں بن جاتا کہ عظیم آپ کی آبزرویشن ہیں. وہ یہ کہ کہتا ہے کہ ایک مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ. وہ اپنے ساتھ جو اس کا نوجوان ہے اس کو کہہ رہا ہے، بچے کو کہ مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ. تو وہ برائی کے خلاف بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں برائی تمہیں ڈسٹرائے کر سکتی ہے لیکن ڈیفیٹ نہیں دے سکتی. تو ڈیفیٹ تب ہے جب آپ برائی کے ساتھ کمپرومائز کر دیں. تو اور بھی کتابیں ہوں گی، اب ساری کتابیں تو ذہن میں نہیں اس وقت آ رہی، لیکن یہ بہت بڑا تھیم ہے. لیکن اچھا، اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ساری کتابوں کا ذکر کیا، کیا آپ کو 20ویں صدی میں بھی وہ کوالٹی نظر آتی ہے جو آپ پیچھے جس کا ذکر کرتے آئے ہیں؟ تو اس پہ آپ تھوڑا اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے کہ کیوں آپ کو نظر نہیں آتی 20ویں صدی میں جو ماڈرن لٹریچر ہے اور دور حاضر کی جو ادیب ہیں، میں نے ان کا وسیع مطالعہ نہیں کیا، لیکن میں نے پچھلے سیمپلنگ اگر آپ نے کی 2 سال میں سیمپلنگ کی ہے، جو آپ نے ان کے جو کچھ جو نمونے ہیں آپ کے سامنے، جو نمونے ہیں، جو سیمپلنگ آپ نے کی ہے، ہاں جو میں نے سیمپلنگ کی ہے اس میں کوئی روحانی مقصد کو، مسئلے کو، کوئی پرابلم کو، کوئی ایمبیشن کو، کوئی فرسٹریشن کو وہ پیش نہیں کر رہا. 20ویں صدی کا ادب جو ہے دلہموں پیش نہیں کر رہا، اور وہ عامیانہ قسم کے مسائل جو ہیں وہ ان کو بحث کر رہے ہیں. میں نے جب اس کا آج کل کے جو نوبل پرائز ونرز ہیں اس میں وہ ایک امریکن ناول ہے ہرزوگ، اس کا مصنف تھا، نوبل پرائز ونر تھا، کیا نام تو اس کا مر گیا. وہ پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بھی میں نے فوکنر کو پڑھا، اور پھر میں نے ناولسٹ میں سے اور کس کو پڑھا، برٹش ناولسٹ جو ہیں ان کو پڑھا، جو آج کل بڑے مشہور ہیں، مکیون کو پڑھا، اور جیمس مارٹن کو پڑھا، آج کل جو زندہ بھی ہیں. کچھ نہیں، اس میں کچھ نظر نہیں آیا. وہ میں نے چیکس الواقعہ کا مشہور ناول لگا ہے زندہ ہے والد، اس کو پڑھا تو کوئی مجھے تو کوئی بات ہی نظر نہیں آئی کہ جو مجھے کہے کہ ہاں مجھے یہ کتاب آئینہ دکھا رہی ہے، مجھے اپنی روح اس کے اندر وہ تو عامیانہ قسم کی ہے، ڈیکیڈنس ہے یقیناً. اور ابتدا میں اب سیکنڈ ورلڈ وار جو سیکنڈ ہاف آف 20th سینچری ہے اس میں تو بالکل ایک انحطاط صاف نظر آتا ہے. فرسٹ ہاف میں کچھ کتابیں کون سی کتابیں عظیم لکھی گئی ہیں فرسٹ ہاف میں تو مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، میں نے پڑھا تو ہے. مثلا کافکا کی جتنی لوگ تعریف کرتے ہیں میں اس کا قائل نہیں. کافکا ہاں میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اس کی ہاں بھی یہ مصیبت ہے کہ اس کے ہاں مطلب 2 کتابیں میں اس کی ذکر کروں گا. یہ کتاب جو خاص طور پر جو بڑی مشہور ہوئی ہے ٹرائل، تو ٹرائل میں تو وہ
جو اس کا کردار ہے مسٹر کے کا، وہ کافکا نے اپنا کردار پیش کیا ہے مسٹر کے کو، تو وہ تو ایک ڈائلاگ ہے ایک کر کے، اس کو پتا نہیں کہ اس کا دشمن کون ہے، اس کا دوست کون ہے، پتا نہیں کہاں سے اٹیک کر رہا ہے، کہاں سے. ہاں مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ بھی وہ تھیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوتاؤں کے ہاتھ میں ہم کھلونا، جو آپ نے ذکر کی ہے کہ یہ دیوتاؤں کے ہاتھ میں ہم کھلونا ہے، وہاں پہ بھی لیکن اس کو کردار میں اب وہ فلیش اینڈ بلڈ کردار نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ فلیش اینڈ بلڈ کردار ہو، اور اسی وجہ سے میکٹ کا جو ہے ویٹنگ فار گاڈ وہ تو ادب ہی نہیں ہے، کتنی تعریف کی گئی ہے اس میں فلیش اینڈ بلڈ کا، وہ تو پلیٹو کے ڈائلاگ کی طرح ہے. پلیٹو کے ڈائلاگ جو ہے وہ اس کو آپ ڈرامہ تو نہیں کہہ سکتے نا، حالانکہ اس کی فارم ڈرامیٹک ہے، وہ تو مسئلے بیان کر رہے ہیں، وہ تو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا مصیبت میں آگے پڑا ہوا ہے، اور وہ ویٹنگ فار گاڈو میں کہ اس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آدمی ایمپٹی ہے، مذہب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ وہ فلیش اینڈ بلڈ کردار بھی ظاہر کرو بھائی. تو بلی برڈ جو ہے وہ فلیش اینڈ بلڈ ہے، گلیگٹ جو ہے جو پولیس مین ہے وہ فلیش اینڈ بلڈ کیپچر بھی. یہ آرٹ ہے کہ آپ زندگی کو زندگی کے کانٹیکسٹ میں دکھائیں، آپ اس کو ڈسٹورٹ کر سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، اس کو ڈسٹورٹ کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جیسٹر کی طرح ٹرائل لیتے ہیں یا پیکٹ کی طرح آپ ویٹنگ فار گاڈو کو. لیکن جو میٹامورفسس ہے وہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جو کافکا کا کیجیے گا. ہیلو، ہاں جی، جو ہے کافکا کا میٹامورفسس جس میں انسانی تنہائی کا، آئی تھنک جس میں بہتر کہانی ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور اس کے ٹرائل سے کہیں بہتر ہے میٹامورفسس سے. اس میں جو کردار ہیں دوسرے اس کی فیملی کے ممبر، وہ فلیش اینڈ بلڈ کردار ہے، اور اس میں یہ بڑا وہ تو بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت ہی اچھی کہانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تین کہانیوں میں تین کہانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، تین کہانیوں میں وہ ہے. اس میں وہ دیکھا ہے کہ آدمی جو ہے اس کی حیثیت جو ہے، وہ جو اس کے نیئر اینڈ ڈیئر ہیں ان کے سامنے بھی اس کی حیثیت جو ہے وہ لوئلٹی نہیں دنیا میں ہے، ابائڈنگ لوئلٹی نہیں ہے. یہ اس کی تلاش کر رہا ہے آدمی کہ ابائڈنگ لوئلٹی نہیں ہے. جہاں سے کچھ لوگ جو بلیور نہیں ہیں وہ کہیں گے کہ خدا وہی سے نکلا ہے، کہ وہی جب آدمی کا مددگار ہے اور کوئی مددگار نہیں، وہی اس سے محبت کرتا ہے اور کوئی محبت نہیں کرتا. یہ سب چیزیں جو خدا کی ذات کے اوپر جو میرے طرح کے جو بلیور جو ہے وہ کہتے ہیں، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس دنیا میں آپ کو جو چیزیں نہیں مل رہی نا، وہ آپ نے خدا کے اوپر تھوپ دی. تو جو بلیور ہے وہ اس بات کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ پرفیکشن ہے اس کی خاص. وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو انریمیٹنگ لائلٹی چاہیے ان لوگوں سے جو اس کے قریب ہیں، اس کا بھائی بہن، اس کی بیوی، اس کے بچے، ان کی. دیکھنا میں ابھی کہہ رہا تھا تو اس کہانی میں سمپل ہارٹ میں غالباً اس میں لو کی تلاش ہے نا، وہ لو بھی ہے کہ وہ انکنڈیشنل لو ہے. اس میں بھی یہ خاص ہے کہ انکنڈیشنل لو ہو. یہ نہیں کہ میں امیر ہوں تو میرے ساتھ محبت کرو، میں یوزفل ہوں تو میرے ساتھ محبت کرو، میں اگر یوزلیس ہوں، بیمار پڑ گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ پھر آپ محبت کرنا چھوڑ دیں. اس لیے اس نے بڑا اچھی امیجری وہاں بتایا کہ وہ ایک تقریرا بن جاتا ہے. تو وہ ہے کہ وہ پنجابی میں یہ کہوں گا کہ آدمی کو یہ احساس ہے کہ انہوں کے بعد میرے لوگ بڑھ جان گی، میرے گھر والے نے واسطے میں کھلا تک میں میری اہمیت ہے، اور سے زندگی اپنی خود جو ہے آگے چلے جاتی ہے. The life goes on جیسا کہتے ہیں. ہاں، لائف گوز آن. یہ اس کے اوپر وہ تو عظیم ترین ادب میں ڈیفینیٹلی ہے میرے نزدیک. آپ کو یہ میری بات سارے انٹرویو سے شاید یہ بات کچھ لوگ محسوس کریں کہ یہ تو بڑا ہی آئیکون آف گیس قسم کا آدمی ہے.
میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ میری پوزیشن میں ابھی بھی تعریف کر رہا ہوں. میں نے اس کا جو زیادہ مشہور ہے ٹرائل کی تعریف نہیں کر رہا. میں جو کیسل ہے دا کیسل وہ آپ کو کیسا لگا؟ دا کیسل جی اس کا ایک اور بھی ہے مشہور بہت کیسل. ہاں وہ بھی ہے مگر وہ اس میں بھی ڈائلاگ ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اس کے اوپر فریکچر بلڈ کردار نہیں, اس میں ڈائلاگ ہیں. وہ ڈائلاگ تو جو ہے اگر آپ زندگی کے بارے میں ڈائلاگ کریں 2 کردار یا 4 کردار بیٹھ کے تو وہ نہیں بنتا. جب اس میں کچھ something must happen to a man, to a woman. نہیں اس میں ہے, اس میں جو بندہ ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ کیسل تک پہنچ جائے. اس میں فلیش اینڈ بلڈ کردار ہیں اس میں. میں نے بھی بہت پہلے پڑھا تھا جس میں وہ اس کو رسائی نہیں ہوتی, اس کو بار بار مس لیڈ کیا جاتا ہے. رسائی نہیں ہوتی, لیکن وہ جو ہے وہ اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتے میں نے بہت پہلے پڑھا تھا. اس میں یہ دیکھو جی سمبولک ہونا تو کوئی برائی نہیں ہے. ادب کے لیے سمبولک ہونا قطعاً کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ادب کے لیے اب یہ جو موبی ڈک ہے وہ سمبولک ہے سارا کا سارا, لیکن وہ کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اس میں اس کو زندگی میں یہ ساتھ دکھایا ہے. یہ فلیش اینڈ بلڈ کپتان ہے, اس کی ٹانگ جو ہے اس نے کھائی ہے, لہٰذا اس کو اس کے اوپر ریونج, باقی نظر میں ریونج کی خواہش ہے. یہ سارا زندگی کا کھیل دکھایا اس نے. ہر کے وہ ریونج کی بات تو نہیں کر رہا. تو وہاں میرے خیال میں سمبل ہے اور کوئی کردار ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی تلاش ہو کہ وہ اور کہ جس کو قاتل پہ پہنچنے کی تلاش ہو اور وہ اس کی زندگی کے کانٹیکسٹ میں اس کو نہیں دکھایا گیا. کوئی کانٹیکسٹ جو ہے وہ زندگی کا سمبلزم تو ہر وقت ضروری ہے. وہ جو اس کو میں نے بہت پہلے پڑھا ہے. شاید وہ میں یہ کہوں کہ اپنے حافظے سے کہ وہ ٹرائل سے بہتر ہے, لیکن میں نمبر کے برابر وہ نہیں وہ بات سکتی. وہ عظیم بات ہے, وہ کچھ اور چیز ہے. درست. اچھا اب ادب سے ہٹ کے آگے نہیں آپ غالباً مجھ سے بات شاعری کی کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, یہ تو بات ہوگی جو آپ نے عالمی ادب کی بات کی, اور عالمی ادب کی بات میں آپ کا آپ عالمی ادب کے سلسلے میں آپ کا پورا نقطہ نظر جو ہے آئی تھنک بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے نزدیک عظیم ترین ادب کیا ہے اور اس کی مثالیں. کہ آپ نے عالمی ادب کے تناظر میں آپ نے بیان کیا کہ آپ کے نزدیک عظیم ترین ادب کیا ہے اور اس کی آپ نے مثالیں بھی دی ہیں, اور یہ آئی تھنک اس میں تو ہاں جی وہ آپ نے کی. لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ جو ہمارا ادب ہے, اور ہمارا ادب میں ہماری شاعری بھی ہے, ہمارا افسانہ بھی ہے, ہمارا ناول بھی لکھا گیا ہے 20ویں صدی میں. تو جو ہمارے ادب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اسپیشلی شاعری کو کس طرح دیکھتے ہیں, غزل جو کہ جس میں جو آپ کا کیونکہ میں جو ہماری فکشن ہے اس سے آپ کو واقف نہیں ہوں. میں نے ناول اپنے نہیں پڑھے جو خاص طور سے پچھلے 30 سال کی لکھی گئی ہیں, اور کہانیاں بھی نہیں پڑھی میں نے ساری. کچھ بڑے نام ہیں جن سے میں واقف نہیں ہوں کیونکہ میں زیادہ مغربی ادب کی طرف میری توجہ رہی ہے ادب کے فکری سے. تو شاعری جو ہے اس سے میں کسی حد تک واقف ہوں ضرور کہ اردو شاعری جو ہے. اور آپ نے لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ نالا ہیں, ہماری جو غزل ہے اس سے نالا ہیں آپ. ہاں میں غزل سے بہت نالا ہوں کیونکہ ہمارے ادب میں شاعری کو ہر ادب میں خیال ہمارا نہیں, ہر ادب میں شاعری جو ہے وہ مزدرین صرف ہے, نثر سے اوپر سے پار کرتے ہیں. اور شاعری میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. مثلا ڈرامہ پرانا شاعری لکھا گیا ہے, شیکسپیئر نے شاعری میں ڈرامہ لکھا ہے, دانتے نے عظیم شاعری میں اپنی کتاب لکھی ہے. تو شاعری بذات ہی ایک بہت ہی عظیم ترین صرف جیسے سخن ہے. اور ہمارے ہاں جتنی اردو ادب میں جتنا جو مقام شاعری کو دیا گیا ہے وہ غالباً وہ نثر کو تو نہیں دیا گیا یا فکشن کو نہیں دیا گیا. اور شاعری میں بھی جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے ہمارے ادب کو وہ غزل ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ساری توجہ اس صرف سخن پر مرکوز کر دی جو کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ محض لفاظی اور جعلی ہے جس کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ ایک اپنی دنیا ہے رومانوی جس میں وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. جو
ایک رومانوی محبت ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ محبت جس کو جو شاعری میں غزل میں جو پائی جاتی ہے وہ نہ کوٹھی میں ہوتی ہے نہ کوٹھے پر ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں کہاں ان کی اپنی. ہاں جیسا ہماری فلم کی اپنی ایک دنیا ہے کہ ہیروئن جو ہے وہ گاؤں میں جو ہے چھلانگے مار کے گانے گا رہی ہے, اپنی ایک دنیا ہے جس کا بالکل ہماری فلم بھی ایک غزل کا حصہ ہے. ہماری فلم جو ہے وہ غزل کی ایکسٹینشن ہے. اور کیونکہ شاعری کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کے کچھ اور چیز بھی چاہیے کہ لوگ شاعری نہیں پڑھتے لیکن فلم تو سب دنیا دیکھتی ہے. تو وہ جعلی ہے. اگر آپ اپنے ذہین ترین غزل کو امیر و غالب کو دیکھیں تو ان کا بیشتر حصہ یا تو بے معنی اشتہار شاعری ہے جو غالباً انہوں نے ایران سے لکھی راجی پوئٹری لی ہوگی, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ محض لفاظی ہے. کہتے انگریزی میں کہیں گے آپ وربل امیجنیشن, پیورلی وربل امیجنیشن ہے. اور جب آپ اس کو اس کی تہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق میری زندگی کے ساتھ کیا ہے, تو وہ امین کی طرح اس میں سے بیچ میں سے کچھ نکلتا نہیں, صرف تہے ہیں تہیں, اور وہ تہے آپ کہتے ہیں وہ میں سے کچھ زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی کے ساتھ تعلق ہماری غزل کا نہیں ہے. کچھ اشعار ضرور بہت اچھے ہیں, کچھ اشعار تو وہ تو میں اکثر میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری غزل جو ہے وہ غزل بذات ہی آپ نہیں پڑھ سکتے, لیکن وہ اشعار کے شاعر ہیں ہمارے کچھ غزل کو شاعر تو ان کے اشعار بڑے اچھے ہیں. ان کو لوگ گاتے کرتے ہیں, ان کی وجہ سے باقی جو ان کا تانبا ہے وہ بھی بکا ہے, وہ سونا ہے اشعار چاندی. اور اس میں بھی سب سے کامیاب شاعر جو ہے, کامیاب ترین شاعر غزل میں میرے نزدیک میر ہے, غالب نہیں ہے. میر کے اشعار جو ہے جہاں کبھی کبھی جہاں وہ پہنچ جاتا ہے وہاں غالب بھی نہیں پہنچتا. اصل جب وہ بات اس کی کرتا ہے کہ غالب کا جو اچھے اشعار ہیں وہ بھی اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. جو قدریں اس نے معاشرے سے حاصل کی ہیں نا, یا اس تک جو پہنچی ہیں, ان کی بات وہ کرتا ہے کہ کہہ رہے حیات و بند غم پہ دونوں ایک ہیں. تو یہ تو پرانی بات ہے نا, جو پرانی بات چلی آ رہی ہے. جب تک زندگی تب تک غم ہے. اور مگر شعر کو جو اس کی تعریف کرتی ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے مصرے میں اس نے مصرع اول کو ریپیٹ کیا ہے. غزل میں تو مصیبت یہ ہونی چاہیے کہ آپ دو مصروں میں آپ کا مضمون آتا نہیں ہے, آپ کو کچھ اور جگہ چاہیے. کیا جائے کہ آپ دوسرے مصرے میں پہلے مصرع اول کو آپ اس کو دوہرا دیں, اور اس سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, وہ پہلے مصرے میں یہ بات آ گئی ہے. تو اس نے بہت زیادہ احتیاط نہیں برتی اپنی اچھی شاعری میں بھی. اور اس کے اوریجنلٹی کے اوپر اس کی نگاہ نہ ہونے کا ثبوت میں دیتا ہوں آپ کو کہ اس نے بڑا مشہور شعر اپنی پہلی غزل میں لکھا ہے, کعبہ کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے تو اس چیز کا. اب اس میں 3 جہاں روانی ہے اس فکرے میں. اور اس نے کہا کہ شام یعنی رات گزارنی بہت مشکل ہے, ایسی مشکل ہے جس طرح کی فرہاد کے لیے دودھ کی نہر پہاڑوں کو کھوتے ایک آدمی اکیلا, پھر وہاں سے نہر بھی ہو اور نہر بھی دودھ کی ہو. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ زیادہ احتیاط برتتا اور اس کی نگاہ زندگی کے نئے زاویوں پر ہوتی تو وہ دوسرے مصرے کی جو یہ ہے کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا, اس کو یوں کرتا کہ شام کرنا صبح کا لانا ہے جو شیر کا, تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے بہت پہلے کی بات کر رہا ہے. شام کرنا صبح کا دن گزارنا بڑا مشکل ہے. جب اس نے رات گزارنی تو پھر وہی اس کی امیجری بن گئی نا کہ رات عاشق کی رات نہیں گزرتی. لیکن جب میر یہ کہتا ہے کہ مثلاً یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا, تو یہ بالکل نئی بات ہے اس دور کے لیے بھی اور ہمارے دور کے لیے بھی.
کہ یہ تو دنیا جو ہے اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے. جو آپ جس انداز سے آپ دیکھیں وہی ہے, وہی اس کا انداز ہے. اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے, اگر آپ کو یہ نیک لگتی ہے تو اس میں نیکی ہے, اگر آپ بری لگتی ہے تو بری ہے. اگر آپ اس کو تو وہاں یہ تو کوئی آبجیکٹو ریئلٹی نہیں ہے. آپ ریئلٹی کو اس کے اوپر جو بھی ریئلٹی کو تھوپ دیں اس کے اوپر وہی ریئلٹی آپ کے لیے ہے. یعنی یہ ریئلٹی ایسا نہیں باتیں, یہ توہم کا کارخانہ ہے. یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہاں نہیں پہنچتا والے. تو یہ ہے. اب غزل کو شاعر کی بڑی زبردست مشکلات بھی ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ اگر وہ صرف اور صرف یہ فیصلہ کرے کہ میں نے زندگی کی عکاسی کرنی ہے, تو اگر اس کے پاس 7, 8, 9, 10 خیالات ہوں, جس کو میں نے ابھی کہا ہے کہ میلول کہتا ہے کہ بک آئیڈیا, اگر اس کے پاس زندگی کے مضامین ہوں, صحیح 9 مضامین ہوں, تو ایک غزل لکھے گا نا. اگر اس کے پاس 18 مختلف مضامین ہیں تو وہ 2 غزلیں لکھ دے گا. جبکہ صرف 4-5 عظیم خیالات ہوں اور ناول نگار ان کو 5 ناول لکھتی یا 4 ناول لکھتی ہے ان کے اوپر, تو وہ کامیاب ہے. 4 ناول بہت 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 کافی ہے. میلول نے صرف 5 ناول ہے نا, وہ بھی لکھ کے آگے کہ 4 یہ اور وہ آگے, جن کے اوپر میں سوچتا ہوں 5 ناول بہت بہت کافی ہے. وہ بھی شیکسپیئر, دی کانفیڈنس مین, اسرائیل پورٹر اور بلی برڈ, تو وہ تو اس کی تو بخشش ہو جائے گی. لیکن غزل کو اگر ان خیالات کو 5 خیالات کو 5 شعر لکھتے تو ہاں وہ تو پھر کپڑے چاڑ کے چل جائے گا. تو یہ جائے کہ پورا دیوان اس انداز سے لکھے غزل کو جس میں سب سچائی ہو, زندگی کی عکاسی ہو. یہ بہت بڑا مشکل کام ہے غزل کو کے لیے. یہ اس کے ذرا غور کیجیے گا. اعتبار سے ساری غزل ہماری نامکمل ہے. کوئی 2 غزلیں بھی ایسی نہیں ہے غلط تھی یا امیر کی جن کو کہ آپ سرے سے یعنی شروع سے آخر تک اس معیار سے, جو معیار میں اپنے ساری بحث میں بار بار جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ زندگی کے ساتھ رابطہ, زندگی کے ساتھ رابطہ. 2 غزلیں بھی ایسی نہیں. میر کی شاید 1 آدھ غزل ہو کوئی ایسی, لیکن غالب کی تو بالکل 2 غزلیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی کہ جن میں یہ معیار قائم ہو. اور اقبال کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ فارسی کو شعرا اور اردو کو جو غزل کو شعرا ہے وہ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس نے شروع میں سے پورا دیوان لکھا پرانی طرح کا, جو اس کو باقیات اقبال یعنی منچلے نے شاید جو اس نے کوئی شاعر نہیں کیا, انہوں نے شاعر کر دیا اس کی موت کے بعد باقی وہ ساری پرانے طریقے کی غزلیں ہیں. وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس کو شاعر کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی مجھے نہیں پتا. میں تو اس کو ایک برائی سمجھتا ہوں. جو اس نے خود چیزیں جس سے وہ دستبردار ہو گیا وہ آپ نے وہ شائع کر دی ہیں. تو پھر اس کے بعد اس نے وہ چونکہ یورپ کی ادب سے روشناس تھا وہ, اور پھر اس نے نظمیں لکھی ہیں اور وہ نظم کا شاعر بن گیا, اور اس نے اپنے جو بھی اس کی سچائی تھی اس کو بیان کیا نظم میں. اور یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے یعنی بہت بڑا ذخیرہ اردو اور فارسی شاعری کا چھوڑا ہے. فارسی کا اردو سے بھی بڑا ہے, لیکن ہم صرف اردو کی بات کر رہے ہیں اور اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے, مگر اس کا جو وین ہے اس سے آپ ڈسگری کر سکتے ہیں. تو غزل کو شاعر کے لیے یہ مصیبتیں ہیں کہ وہ اگر زندگی کو کہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے لفاظی نہیں کرنی, میں عشق شاعری نہیں میں نے کرنی جو جعلی قسم کی ہے, میں نے صرف زندگی کی عکاسی کرنی ہے, تو پورا دیوان کیسے بنائے گا وہ؟ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے غزل کو شاعر کے لیے, جس سے کہ نہ فیض نہ کوئی اور کوئی کسی کو اس سے فرار نہیں, اور وہ اس مصیبت میں سارے پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا دیوان پورا کرنا تھا, انہوں نے اس لیے اسی ڈگر پہ چلتے رہے. اکا دکا اشعار جو ہے وہ ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اور جب مجھے اس بات کا شعور ہوا تو پھر میں نے نئے سرے سے پرانی شاعری جو ہے وہ دیکھی, تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بات تو یہ نہیں, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تعریف کرنے کو تو پھر آدمی کو اپنے جو آپ کے جو متقدمین ہیں, آپ سے پہلے لوگ ہوئے ہیں, ان کی تعریف کرنی چاہیے. بڑے بڑے ادیبوں کو جو پہلے ادیب ہوئے ہیں ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور کبھی دنیا کے ادب میں کسی نے تنقید نہیں کی, کسی ادیب نے اپنے سے پہلے جو ادیب گزر گئے ہیں وہ اس کو ناپسند کی, اس پر تنقید نہیں کرتا, وہ عزت کرتا ہے اس کی.
مجھے وہ کرکٹ کی دنیا کا ایک صحیح واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ جنہوں نے کچھ ٹیسٹ بھی کھیلے ہیں کرکٹ کے، اور میرے وہ ہم پیشہ تھے اور ہم سروس بھی تھے. تو وہ کہہ لیا کہ آسٹریلیا میں ایک آسٹریلین ٹیم کا مقابلہ ہو رہا تھا، جو آسٹریلیا کی 11 کا ایک ورلڈ 11 تھے، اس میں وہ لوگ شامل تھے کہ جو ابھی بھی ریٹائر ہوئے تھے، وہ بھی شامل تھے. تو اس میں دلی اس وقت کا تھا، ان کا مشہور بولر، وہ اپنے جوہری پر تھا، 22 سال کی عمر تھی اور بڑا زبردست وہ بولر تھا. اور جو لوگ ریٹائر ہو چکے تھے کرکٹ سے لیکن ابھی ان کی صحت ٹھیک تھی، اسے کپتانی گیری سوبرز کر رہا تھا. تو وہ کہتا کہ میں نے بات خود سنی ہے کہ اس نے پہلی اننگز میں گیری سوبرز کو ٹک پر اڑا دیا دلی سے. تو لڑکا تھا 21 سال کا 22 سال کا، تو اس نے پیویلین میں آ کر کے جب لوگ آئے چائے کے لیے یا کھانے کے لیے، تو اس نے کسی سے کہا کہ بڑا زور سنتے سے پہلوں میں دل کا چیرا سے قطرہ خون نکلا، یہ تو گیری سوبرز ہے، اس کو ٹک میں اڑا دیا. تو جہاں وہ کھا رہا تھا کھانا یا چائے پی رہا تھا، کسی نے اسے کہا کہ تمہارے بارے میں یہ نکلا ہے. تو اس نے اسے کہا کہ بھائی ٹیسٹ میچ ہم کھیل رہے ہیں، انڈیویجل ٹیسٹ ہی صحیح، اس میں 2 اننگز ہوتی ہیں، دوسری اننگ ابھی باقی ہے، تو ابھی میچ کے اختتام پر اس کو بال کرنا چاہیے. تو دوسری اننگ میں اس نے 167 ناٹ آؤٹ کر گیا وہ. تو جب اس نے 167 ناٹ آؤٹ کیا تو واپس جب آیا ڈویژن میں دونوں ٹیمیں آئی، تو اس نے دلی سے یہ کہا کہ بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، نوجوانوں کو بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے. تو وہ تو ہے، میں نے ہمیں باغ درا میں اس نے حالی ایک غالب سب کی اور داغ بھی، جس کو آج کل پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، ان سب کے اوپر نظمیں لکھی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غالب اور حالی اور داغ کو بہت بڑے شاعر مانتا تھا نا، وہ تو حافظ کو نہیں مانتا تھا، جو ایک قسم کا خدا ہے ایرانیوں کے لیے، اب تک بھی ہے. تو یہ ہے مشکل غزل کی. اور جب میں نے غزل لکھنا شروع کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ جو پرانی غزل ہے وہ نہیں، وہ غلط ہے بالکل. باقی یہ ہے کہ میں نے اپنے دیوان میں اس معیار کو کس حد تک قائم رکھا ہے، جو میرے نزدیک کا مشکل معیار ہے. یہ تو پھر جو میرے قارئین ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ میں اس معیار پر خود اترتا ہوں کہ نہیں اترتا. اور لیکن پورے دیوان کے لیے سینکڑوں آپ کو آئیڈیاز چاہیے، سینکڑوں. تو ایک آدمی کہاں سے لائے گا، کس طرح لائے گا. اور اگر آپ مشاعرے کے شاعر ہیں تو پھر آپ کو مشاعرے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے. مجھ پر کوئی پابندی مشاعرے جانے کی نہیں تھی یا پیسے کمانے کی نہیں تھی اس قسم کی، اور میں کوئی بالکل ان نون تھا. تو اب یہ نہیں پتا مجھے کہ میں کس معیار پر پورا اترا ہوں یا نہیں اترا ہوں. یہ تو جو پڑھنے والے وہی کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں، معیار یہی ہے. آئی تھنک اس کا جواب تو یہی ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو جج. وہ کئی دفعہ اور اپنے بارے میں رائے جو ہے وہ اکثر اوقات غلط ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے. اب اگر میلبل نے اپنے بارے میں رائے جان کی تھی کہ میرے پتے کے پاس لوگ یہ سمجھیں گے وہ صحیح تھی، کوئی دوسرے لوگ تھے جن کی یہ رائے تھی کہ مجھے میرے وقت میں صحیح پہچانا اور بعد میں وہ غلطی تھی. تو خود اپنے بارے اپنی جو اسیسمنٹ ہے کبھی غلط ہوتی ہے، اکثر کبھی صحیح ہوتی ہے. اس کا فیصلہ تو وقت نہیں کرتا، وہ وقت کرے گا. بالکل وقت کے علاوہ اور کوئی کریٹک سب سے بڑا کریٹک وقت ہے. درست. اور نقاش جو ہے وہ بدقسمتی سے میری رائے ان کے اوپر یہی ہے کہ وہ کچھ زندگی سے وہ چونکہ یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں، خدا جانے اس وجہ سے ہے کہ کس وجہ سے ہے، ان کو ان کی رائے جو ہے وہ بہت مؤثر نہیں ہوتی اکثر و بیشتر. وہ ایک کلسٹر میں کام کرتی ہے نا، کلسٹر میں، اور وہ جس طرح منکس ہوتی ہے، ہم کو نتیجے سے کیا پتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا ہنگامہ ہے. اور ریٹ
رائٹرز آن گریٹ رائٹرز، اگر کوئی ان کے جملہ کوئی اگر ہو تو وہ بڑا آپ کو بڑا ایجوکیٹو ہوگا. تو اب مصیبت یہ ہے کہ اقبال کی بغاوت کے بعد بھی ہماری غزل جو ہے اس نے اس کا رخ نہیں بدلا، اور کوئی پھر وہی یہی اسی ڈگر پہ چلی گئی. میں تو کہتا ہوں کہ غزل کو بیان کرتی 10 سال نہیں، اقبال کی اپنی شاعری کے مطابق آپ کی کسوٹی استعمال کی جائے تو اقبال کی شاعری اس کسوٹی پہ، کیونکہ اقبال بھی ذات کی بات تو نہیں کرتا، اقبال تو گروہ کی بات کر رہا ہے. آپ کی بات تو درست ہے کہ اگر جو لوگ یہ کہیں گے کہ ذات کے اوپر چال سے دیکھو تو وہ ان کو اقبال اتنا بڑا شاعر نظر نہیں آئے گا. جو لوگ یہ کہیں گے کہ ذات کی بات نہیں ہے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ ذات کو آئینہ دکھاؤ، آپ خود انسان کو انڈیویجل کو آئینہ دکھاؤ، اس کے اندر کون سے جانور خوفناک چھپے ہوئے ہیں. تو یہ بات تو پھر کی نہیں ہے، اس کے سامنے تو گروہ تھا اور اس گروہ کی پابندی کی ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ بالکل یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ عظیم شاعر نہیں تھا، اور وہ عظیم عجیب نہیں تھا، کیونکہ اس نے ذات کی بات نہیں کی ہے، اس نے تو گروہ کی بات کی ہے. اور لیکن اگر آپ اس کے فن کو دیکھیں تو فن تو اس کا زبردست ہے، فن تو اس کا زبردست ہے. اس کے مضامین جو ہیں وہ آپ ان سے اتفاق نہ کریں، علیحدہ بات ہے. وہ اس کی جو کتابیں دوسری ہیں نثر کی، اور جو اس کی ڈائری ہے اس سے جہاں اس نے مثلا ایک انگریزی میں اس کی ایک ڈائری اپنی بیڈ سائڈ ڈائری میں بتائی تھی، اس کا نام رکھا تھا اسپیس تھاٹس. تو مثلا اس نے جب شیکسپیئر اور پوئٹک کو مقابلہ کیا ہے آپ نے لانگ ہینڈ میں لانگ ہینڈ میں پڑھی ہے اس کی فوٹو کاپی، تو وہاں بھی مجھے یہ ایک دھچکا سا لگا کہ یہ تو زندگی کو بہت سمجھتا ہے آدمی. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کو سمجھتا نہیں تھا. وہ زندگی کو جب اس نے کوئٹے اور شیکسپیئر کا مقابلہ کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ تو زندگی کو سمجھتا ہے، لیکن اس کو دلچسپی نہیں تھی ذات کے ساتھ. اس کو وہ جو بھی اس کی وجوہات ہوں، ہاں اپنے زمانے ویری مچ دا مین آف ہز ٹائمز. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس وقت مسلمان قوم کا ہندوستان، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کی قید میں تھا. لیکن یہ کہنے کے بعد کہ وہ اپنے وقت میں مقید تھا، میں یہ کہوں گا کہ اس کا فن اتنا عظیم ہے کہ اس سے چھٹکارا کبھی نہیں ہوگا. نہیں، عظیم فن ہے، اور عظیم فن ہے جسے شاعری کہتے ہیں اس کے اندر کوٹ کر پڑی ہوئی ہے. بالکل. اور فارسی شاعری تو اس کی اور بھی بہت جو فارسی سمجھنے والے اس کو جانتے ہیں، جو فارسی شاعری ہے جس کو فارسی سمجھنے والے جانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو اردو سے بھی زیادہ عظیم شاعری ہے اس کی جو فارسی شاعری ہے. تو جہاں تک ہماری میں یہ بات آپ تذکرہ نہیں سن سکا اچھی طرح کہ جو فارسی شاعری ہے اقبال کی، اس کے متعلق تو رائے جو ہے وہ عظیم ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اردو شاعری سے بہت وہ خود اس کو احساس تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں اردو میں کہ میرے لوگ جو ہیں وہ فارسی کو سمجھتے نہیں ہیں. اور فارسی میں اس نے اس سے کئی زیادہ شاعری کی ہے، اور اہل ایران جو ہے وہ اس کو کچھ تو عظیم ترین فارسی کے شاعر سمجھتے ہیں، کچھ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم ترین شعراء میں یقیناً شامل ہے. رائٹ. تو میں اس کے متعلق رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میں فارسی دان نہیں ہوں. لیکن اگر آپ دوسرے جنگ عظیم کے بعد کا جو حصہ دیکھیں اس میں غزل کی آپ نے بات کی ہے تو ہمارے یہاں پہ تجربے ہوئے ہیں، جو فارم کے تجربے ہوئے ہیں، جس میں مجید امجد نے آزاد نظم لکھی ہے، اور نور نیم راشد دوستوں میرا ہمشہر تھا تو ان کی غزلوں کو میں نے دوبارہ پڑھا ہے، لیکن نہیں وہ بات. نور نیم راشد ہیں، انہوں نے آزاد شاعری کی ہے. دو لوگ تو میرے ہمشہر تھے اور میرے قریبی دوست تھے، مجید امجد اور منیر نیازی. اور منیر نیازی جو ہے ان کی شاعری وہ بڑے پاپولر شاعر ہیں. میرا دوست اور میرا ہمشہر تھا، اور یہ دونوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن نہیں وہ بات نہیں، وہ معیار وہ نہیں ہے جس کو کے سامنے رکھ کر کیا. اور پھر دفعہ ایک بار ہمارا میرا ساتھی تھا، وہ بھی سائی وال ضلع کا تھا، ضلع کا. تو یہ سب لوگ، بلکہ میں تو کبھی ہنستا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ ہم نے پیدا کیے، مشہور کم از کم نے کیا
وہ کہتے ہیں کہ دبستان سرگودا حالانکہ کچھ بھی نہیں سرگودے میں، تو دبستان مٹ کمری کیوں نہیں کہتے؟ ہم وہاں سے تو وارث شاہ نے وہاں ہی ہاں نہیں، عارف والے والے کہتے ہیں کہ عارف والے والے تو منیر نیازی کو تو عارف والا والے لوگ اون کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ تو عارف والے کا ہے. ہاں ہیلو ہاں جی، وہ منیر نیازی کو تو عارف والے لوگ اون کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو ہمارے شہر کا ہے، ساہیوال کا نہیں ہے منیر نیازی. عارف ہو سکتا ہے تو باقی ان کے بعد وہاں پہلے چل گیا ہاں جی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے نا بابا فرید صدر کا وہ بہت بڑے شاعر تھے جن کا کلام حصہ ہے غرض صاحب کا، تو وہاں سے اگر آپ شروع کریں وارث شاہ اور پھر دور میں اتنے ملٹگومری کے ضلع کے جو سب کا ضلع ملٹگومری تھا اس میں تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگوں نے اس کو دبستان ملٹگومری نہیں بنایا، لیکن وہ ایک ضلع کے لیے جو انگریزوں کے آنے سے پہلے بڑا ایک ہماری زبان میں بار یعنی ایک قسم کا ڈیزرٹ تھا، تو وہاں بہت سے لوگ ہوئے ہیں. اور میرے جو متقدمین میں سے ہیں بشیر شاعر کی میں کہہ رہا ہوں، تو ہاں مگر وہ بات نہیں تھی، وہ بات نہیں بنی، وہ بات نہیں بنی. کوئی شعر اچھا ہے، باقی جو ہے وہ کچھ نہیں ایسے ہی ہے جو جس طرح کی شاعری ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ موضوع تو اب ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس موضوع پہ تو ہوگی. اب یہ جو انٹرویو ہے اس کی 2-3 سیریز ہے، اب یہ فی الحال